اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی یہ میک بند وبه قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن خالد عن عبيد الله بن ابي جعفر عن خالد بن ابي عمران عن الحسن عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور دوسروں سے روایت فرماتے ہیں قال آپ نے فرمایا من صفا یقینی اس نے صفات کی اپنے بھائی کی صفاتن کچھ سفارش وَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا پھر اس نے بھیجا اس کے لیے ہدیہ فَقَابِلَهَا اس علیہا اس شفاعت کی وجہ سے یا اس کے بدلے ٹھیک ہے جی اور وہ تو اور اس نے حدیث قبول کر لیا فقط اتا بابا عظیمتا من ابواب الربا تو وہ سود کے بہت عظیم دروازے میں ڈاکٹر جمیل صاحب اشل صاحب کو فون کر دیں بند کر فقد اتا بابا عظیما من ابواب الربا سود کے دروازوں میں سے ایک بہت بڑے دروازے میں آ گیا یا داخل ہو گیا وہ پہنچ گیا جی. تو یہ جو ہے اس حدیث میں جو ہے ہدیہ قبول کرنے پر وعید ہے اس قسم کی اور اس کو رشوت قرار دیا اس لیے کہ شفاعت حسنہ کوئی آدمی اگر آپ کسی کی شفاعت کرو نیکی میں کوئی کام کسی سے کرا لے تو وہ تو شرعاً جو ہے وہ مستحب ہے اور بعض صورتوں میں واجب بھی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے اس پہ تو اس کو ثواب مل جائے گا لیکن بعد میں اس پر جو ہے شفاعت میں نے تیرے کی اور مجھے کچھ ہدیہ دے دو یا وہ دے رہا ہے مولانا اشل صاحب آپ اپنا مائک برائے مہربانی بند کر دیجیے وہ شفاعت کے ثواب کو ضائع کر رہا ہے سمجھ آ گئی جیسے سود کے اندر جو ہے یہ خرید و فروخت کے اندر جو ہے ربا اور سود لینے سے جو ہے وہ کیا ہے میرا خیال ہے ختم ہو کلاس جاتی کی ہے ترتیب میں کچھ حلال فرق وہ ہے بھی حرام ہو جائے تو اسی طرح یہاں پر بھی جو ہے شفاعت کر لی اس نے اور پھر اس پہ ہدیہ لے رہا ہے تو ہدیہ تو جائز ہے شفاعت کرنا بھی ثواب ہے لیکن اس کا ثواب سارا ختم ہو جاتا ہے اس لیے اس سے منع کیا میرا کہ اس خیال میں ہے سود کی شکل بن کلاس جائے جو ہے نا میٹنگ میں کوئی مسئلہ ہے کہ عالیہ کی آواز عالمیہ کی آواز میں آ رہی ہے مولانا بلال صاحب نہیں ہے صاحب خیال ہے تو لیکن وہ اشل صاحب کی آواز آ رہی ہے وإسماعيل بن صالح عن الشعبي عن النعمان آواز نہیں آ رہی استاد جی آپ کی قال نحلني أبي نصلة درج عالیہ کا جو ہوسٹ ہے برائے مہربانی اپنا مائک بند کر دیجیے اسماعیل بن صالح ایک راوی اور فرماتے ہیں کہ نعمان بن بشیر کے ہوسٹ میرے خیال میں مولانا ابراہیم صاحب ہیں انہوں نے شاید وہ جنرل عالمیہ کا کھول کے تو وہ کھول دیا انہوں نے ہمارا استاد جی کو لگتا ہے وہ ہینڈ فری میں کوئی مسئلہ ہے استاد جی آواز آپ کی نہیں آ رہی بس شو شو کی آواز آ رہی ہے جی بالکل اسی طرح جی بھی آواز آ رہی ہے اب آئیے استاد جی آواز استاد محترم آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن مائک کا بہت زیادہ شور ہے جی شور ہے
جی استاد محترم مائک کا بہت زیادہ شور ہے جی. آج پھر آپ ترجمہ کریں. پتہ نہیں ہینڈ فری کیا مسئلہ ہے, سمجھ نہیں آ رہی. ناصر بھائی ترجمہ کریں, استاد جی کہہ رہے ہیں. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب لا ما لا یزمن من الجنایات, جنایات کی جن صورتوں میں تاوان واجب نہیں ہوتا ان کا بیان ہے. جنایات جمع ہے جنایت کی. جنایت کی معنی ہے قصور کرنا, جرم کرنا. اچھا جی. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العجماء جرحما جبار والمعدان جبار والبحر جبار متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوپائوں کو زخمی کر دینا معاف ہے, کان میں دب جانا بھی معاف ہے, اور کنویں میں گر جانا بھی معاف ہے. وہن جالا ابن امیہ قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیش الاسرت وقان لی فقاتل انسانا فعز احدهما ید الاخرہ فاتر المعزوز یدعو من فی العاز فانظر سنیتہ فسکت فانطلق الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعاد رسنیتہ وقال یدعو فی کا تقزم ما کل متفق علیہ. اور حضرت یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے صبر آزمال لشکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں شریک تھا. میرے ساتھ ایک نوکر بھی تھا. چنانچہ وہ کسی بات پر ایک شخص سے لڑ پڑا اور ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کا ہاتھ کاٹ کھایا, مگر اس نے اپنا ہاتھ کاٹنے والے کے منہ سے اس طرح کھینچا کہ اس کے دانت جڑ کر گر پڑے. وہ شخص جس کے دانت گر پڑے تھے دادرسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم حاضر ہوا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں فیصلہ کریں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کے دانتوں کا کوئی تاوان واجب نہیں کیا، اور اس سے فرمایا کہ کیا وہ شخص اپنا ہاتھ تمہارے منہ میں چھوڑ دیتا تاکہ تم اس کو اس طرح چباتے رہتے جس طرح اونٹ چباتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ وان عبداللہ ابن عمرو وقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قتل دون مالہ فهو شہید، متفق علیہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنے مال کے لیے مارا جائے وہ شہید ہے۔ وان ابی ہریرہ قال جاء رجل فقال یا رسول اللہ ارأیت ان جاء رجل یرید اخذ مالی قال فلا تهطعی مالک قال ارأیت اذ قاتلنی قال قاتله قال ارأیت ان قتلنی قال فانت شہید قال ارأیت ان قتلته قال هو فی النار، رواہ مسلم۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے اگر کوئی شخص میرے پاس میرا مال زبردستی لینے آئے تو کیا میں اپنا مال اس شخص کے حوالے کر دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اس کو اپنا مال نہ دو۔ اس نے عرض کیا یہ بتائیے اگر وہ مجھ سے لڑے تو کیا کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اس سے لڑو۔ اس نے عرض کیا بتائیے اگر اس نے مجھے مار ڈالا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شہادت کا درجہ پاؤ گے۔ اس نے عرض کیا اچھا یہ بتائیے اگر میں نے اس کو مار ڈالا تو اس کا کیا اشر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گا اور تم پر اس کا کوئی وبال نہیں ہوگا۔ وَحَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لو اطلع فی بیتک احد ولم تأذن له فحذفته بحصاة فوقعت عینه ما كان عليك من جناح، متفق علیہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تمہارا دروازہ بند ہو اور اس کی دراڑ میں سے کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکے، حالانکہ تم نے اس کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے رکھی ہے اور تم اس کے کنکری مارو اور اس کنکری سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی گناہ تاوان نہیں۔ وہاں سال ان رجلا اطلع فی باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدرن بحق رأسه فقال له أعلم أنك لطعنت به في عينيك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، متفق علیہ۔ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے جھانکا اور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشخار کھنگے سے اپنا سر
सर कुछ ला रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस शख्स को जागते हुए देखा तो आप फरमाए कि अगर मैं जानता, यानी मुझको यकीन होता है कि तुम कसदन जहाँ कर मुझको देख रहे हो, तो मैं एक कंगा तुम्हारी आंख में जोंक देता। क्या तुम नहीं जानते कि किसी गैर के घर में आने के वक्त इजाजत लेने का हुक्म इसी आंख की वजह से दिया गया है कि वो किसी गैर मुहर्रम पर ना पड़े। वान अब्दुल्ला बिन मुगफ्फिल इन्नहु रआ रजुलन यग़ज़िफ़ु वक़ाल ला तग़ज़िफ़ फ़इन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिल हज़्फ़ि वक़ाल इन्नहु ला युसादु बिही सैदुन वला युनकाउ फ़ी अदुव्वुन वलाकिन्नहा क़द तक़सीरु सिन्न व तफ़क़न मुतफ़क़न अलैह। और हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने एक शख्स को अंगूठे और शहादत की उंगली से पकड़कर कंकरियां फेंकते हुए देखा तो फरमाया कि कंकरियां न फेंको, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह कंकरियां फेंकने से मना किया है। और फरमाया कि इस तरह कंकरी फेंक कर ना तो शिकार किया जा सकता है और ना दीन के दुश्मन को जख्मी किया जा सकता है, बल्कि ये महज लाभ व लाभ है जिससे न दुनिया को कोई फायदा है और न दीन का। और मुस्तजाद ये कि लोगों को इससे जरर पहुंचता है, जैसा कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलबत्ता इस तरह कंकरियां फेंकना दान को तोड़ देता है और आंख को फोड़ देता है। वन अबी मूसा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मर्रा अहदुकुम फी मस्जिदना व फी सूकिना व माऊ नबलुन फलयुमसिक अला मिसालिहा हाँ जी तसालिहा नून है निसालिहा अला निसालिहा अन युसीबा अहदुम मिनल मुस्लिमीना मिना बिशैइन मुत्तफ़क़ुन अलैह। और हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स हमारी मस्जिद और हमारे बाजार में आए या वहां से गुजरे और उसके पास तीर हों तो उसको चाहिए कि इनको बंद कर ले, यानी इसके पैखानों पर हाथ रख ले ताकि इससे किसी मुसलमान को कोई जरर ना पहुंचे। वन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युशीरु अहदुकुम अला अखीहि बिस्सलाह फइन्नहु ला यदरी लअल्ल शैताना यंज़िउ फी यदिही फयक़अउ फी खुफ़रतिन मिनन नार मुत्तफ़क़ुन अलैह। खुफ़रतिन मिनन नार। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स अपने भाई मुसलमान की तरफ हथियार से इशारा ना करे, इसलिए कि उसको नहीं मालूम कि शायद शैतान इसके हाथ से हथियार खींच ले और इसकी वजह से वो हथियार का मालिक दोज़ख की आग में डाल दिया जाए। वान अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अशारा अला अखीहि बेखदीदतिन फिन्नल मलाइकता तरअनुहु हत्ता यज़अ व इन कान अहाव लिअबी व उम्मिही रवाहुल बुखारी। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई की तरफ लोही यानी हथियार वगैरह से इशारा करता है, इस पर फरिश्ते इस वक्त तक लानत भेजते हैं जब तक कि वो इस लोहे को रख नहीं देता
अगरचा वो इसका हकीकी भाई क्यों ना हो। वान इब्न उमर वबी हुरैरता अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال من خمل علينا السلاح فليس منا رواه البخاري وزاد مسلم ومن قال من غش حمل بخاری زاد مسلم ومن غش فليس منا ومن غشنا غشا جی اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہنسی مذاق کے طور پر بھی ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ وان سلمۃ بن اقوا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علینا السیف فلیس منا رواہ مسلم۔ اور حضرت سلمہ بن اقوا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بلا ارادہ قتل ہنسی مذاق میں بھی ہمارے اوپر تلوار کھینچی وہ ہم میں سے نہیں۔ وان اشام نے عروة عن ابی ان اشام بن حکیم مر بالشام علی اناس من النبا وقد اقیموا فی الشمس وصب من الانباط انبا وقد اقیموا فی الشمس من وصب الانباط ناصر خان بھائی لفظ درست کرو۔ یہ اس کے آگے نہیں لکھو من الانباط ہاں جی انباط وقد اقیموا فی الشمس وصب علی رؤوسہم الزیۃ وقال ما هذا قیل يعذب ما هذا ہاں جی زیتو ہاں جی رؤوس ہاں جی رؤوسہم رؤوسہ الزیت رؤوسہم الزیۃ وقال ما هذا قیل يعذبون في الخراج فقال هشام اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعذب من يعذب ان الله يعذب من يعذبون الناس يعذب الذين ناصر بھائی درست الناس جی نہیں الذين نہیں ہے جی يقول ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبون اچھا میرے پاس نہیں اس طرح لکھا يعذب من يعذبون الناس في الدنيا رواہ مسلم۔ اور حضرت شام بن عروہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت شام بن حکیم نے ملک شام کے سفر کے دوران نبتی قوم کے کچھ افراد کو اس حال میں دیکھا کہ انہیں دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا اور ان کے سروں پر گرم تیل ڈالا گیا تھا۔ شام بن حکیم نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ یہ کہا یعنی ان لوگوں کو کس جرم کی پاداش میں یہ غیر انسانی سزا دی جا رہی ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ خراج زری ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے۔ حضرت شام نے فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا جو لوگوں کو دنیا میں عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ وان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان طالت بکا مدت ان ترى قوما فی ایدیہم مثل اذناب البقر
यग़दून फी ग़ज़बिल्लाहि वयरूख़ूना ويروحون फी सहातिल, हाँ जी, ويروحون ويروحون في سخط الله وفي رواية يروحون في لعنة الله رواه مسلم. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری عمر دراز ہوئی تو تم ان قریب ان لوگوں کو دیکھو گے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی مانند ایک ایسی چیز یعنی کوڑے ہوں گے. ان کی صبح اللہ کے غضب میں اور ان کی شام اللہ کی شدید ناراضگی میں گزرے گی، یعنی ان لوگوں پر ہمہ وقت اللہ کا غضب نازل ہوتا رہے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ ان کی شام اللہ کی وعنو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من آل النار لم ارہما قوم معهم سیات کذناب البقرہ یضربون بالناس كأذناب البقر کذناب البقر یضربون بالناس. ناصر بھائی مولانا بلال صاحب کچھ کہہ رہے ہیں جی. ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا. ناصر بھائی مولانا صاحب فرما رہے ہیں آپ تھک گئے ہو، چائے شائے پی لو، تھوڑا آرام کر لو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ناصر بھائی واقعی چائے پیو گے؟ اقبال بھائی کیا ہے چائے جی؟ پیو گے؟ چائے پیو گے واقعی؟ جی ناصر بھائی آپ ریلی چائے پئیں گے؟ نہیں جی، ابھی چائے کدھر پینی ہے، اس وقت میں چائے نہیں پیتا جی رات کو جی. پانی پی لیتا ہوں لیکن چائے نہیں. ناصر بھائی اس وقت بیگم سے ڈانٹ پیتے ہیں. بس کچھ نہیں کچھ تو ہو جاتا ہے. مولانا ناصر صاحب تشریف لے آئے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرات ٹھیک ہے، ہم خیریت سے ہیں سب؟ الحمدللہ جی استاد، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. جی جی الحمدللہ. آج ماشاءاللہ حاضری ٹھیک ہے آپ کی. جی حاضری ہے ٹھیک ہے جی. وسابی کی برکتیں ہیں. جی میں نے کہا ناصر خان یہ آپ کی برکتیں ہیں. بس جی پہلے شروع کلاس سے جی الحمدللہ حاضری کافی.
ज्यादा जी। अच्छा जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। ऐ ईमान वालो, कुलू मिन तय्यिबाति, पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ, मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें रिज़्क दिया, वश्कुरू लिल्लाह, शुक्र करो अल्लाह का, इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अगर तुम उसी ही के बंदे हो, अगर तुम उसी ही की इबादत करते हो। इससे पहले वाली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या अय्युहन्नास से खिताब किया था, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, ए लोगो ज़मीन में से जो हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हैं, हलाल पाकीज़ा चीज़ों को खाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर न चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा वाज़े दुश्मन है। अब यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उमूमी खिताब के बाद फिर ईमान वालों को खुसूसी खिताब किया। आम लोगों को समझाने के बाद फिर अपनों को ताकीदन दोबारा बात कह दी जाती है। इसमें अपनों के साथ अपनायत का इजहार भी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गोया अहले ईमान के साथ अपनायत का इजहार किया। पहले उमूमी हुक्म दिया पूरी इंसानियत को, फिर अपने ईमान लाने वाले बंदों को अपनी तरफ मुतवज्जे करके फरमाया तुम तो मेरे ख़ास हो, लिहाजा तुम इस चीज़ का लिहाज ज़रूर रखो। बाकियों से गलती होगी तो होगी, वो तो दूर हैं, पहले ही ईमान ना लाकर भी बहुत सारे काफिर, बहुत सारे मुशरिक, बहुत सारे नाफरमान, और जो अपने हैं उन्हें मजीद गलती से बचाया जाता है। तो बहरहाल आम खिताब के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर खुसूसी खिताब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर। बाकी ये कायदा अक्सरी है कि अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुखातब करते हैं मदनी सूरतों के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब होता है, और मक्की सूरतों के अंदर या अय्युहन्नास के साथ खिताब होता है। लेकिन ये कायदा अक्सरी है, ये कायदा कुल्लिया नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ। जब पाकीज़ा चीज़ों में से खाओगे तो अपने मुनइम के इनाम को याद करोगे। जब अल्लाह की नेमतें खाएंगे अल्लाह का इनाम याद होगा। अल्लाह की नेमतें खाएंगे तो अल्लाह के एहसान को दिल में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान दिल में आएगा। उसकी नेमतें जब खाएंगे तो फिर लाज़मी बात है उसकी मोहब्बत भी दिल में आएगी, और जब उसकी मोहब्बत दिल में आएगी तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत करना तुम्हारे लिए आसान होगा। फिर अल्लाह ने शुक्र का हुक्म दिया, चूँकि शुक्र करने से नेमतों में इजाफा होता है। तो अल्लाह कहता है खाते भी जाओ, शुक्र करते जाओ, नेमतें बढ़ती जाएंगी। इबादत करो, मज़े करो ज़िंदगी में, अल्लाह की नेमतें खाओ, अल्लाह की इबादत करो। इसलिए अल्लाह की नेमतें खाना और मुख्तलिफ़ अक़साम की नेमतों से फ़ायदा हासिल करना ये तक़वा के ख़िलाफ़ नहीं है, ये बुज़ुर्गी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये विलायत के ख़िलाफ़ नहीं है। विलायत के ख़िलाफ़ शुक्र न करना है। अगर इंसान अल्लाह की नेमतें तो खाए लेकिन शुक्र न करे, यह है असल विलायत के ख़िलाफ़। विलायत का माना दोस्ती, ये अल्लाह की दोस्ती के ख़िलाफ़ बात है। अल्लाह की नेमतें खाते जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करते जाओ तो अल्लाह की नेमतों में इजाफा होगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इसलिए भी फरमाई कि कुछ वो अहकाम हैं जो इसके बाद आने वाले हैं, और हो सकता है कि वो अहकाम इंसानी अपनी तबीयत की किसी के ख़िलाफ़ हों, तो पहले खिलाने के बाद फिर अल्लाह हुक्म दे रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। फिर आगे फरमाया इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाहि फमन इज़्तुर्रा गैर बागिन वला आद फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तो पहले अल्लाह ताला ने खाने वाली नेमतों का जिक्र किया, मोहब्बत दिल में आ जाएगी, मोहब्बत आएगी, बात मानना आसान होगा। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, ये भी मस्जिद में आने वालों का पहले इकराम करते हैं, दस्तरखान पे बिठाते हैं, फिर निगाहें बंदे की झुक जाती हैं, फिर बंदा सुनता रहता है बैठा, फिर चिल्ला भी लग जाता है, 4 महीने भी लग जाते हैं।
जी बिल्कुल ऐसे क्यों ही। जी, ऐसी है ना जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इकराम मुस्लिम, देखो अल्लाह ने भी पहले इकराम की बात की ना, पहले अल्लाह ने कहा खाओ पियो मजे करो, खा पी लिया तो अब फिर हुक्म भी सुनो अल्लाह का। फिर जब अल्लाह की नेमतें हम खाएंगे और उसका इस्तेहजार होगा और उसका मुनइम होना, मोहसिन होना दिल में बैठ जाएगा, तो लाजमी बात है अल्लाह से मोहब्बत होगी। और महबूब के हाथ से कड़वी चीज भी कोई मिले तो बंदे को बुरी नहीं लगती। तो अगर अल्लाह की तरफ से आपको कोई ऐसा हुक्म मिले जो आपके मिजाज और तबीयत के खिलाफ हो तो मानना आसान होगा, क्योंकि दिल में मोहब्बत आ चुकी है। फिर महबूब की बात मानना मुश्किल नहीं रहती, उसमें मुशक्कत हो, तकलीफ हो, वो तकलीफ में भी इंसान को मजा आता है कि कहा महबूब ने है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम कहकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी नेमतों के खाने की तरफ मुतवज्जे किया। लेकिन तय्यिबात से मुराद मुफस्सिर ने हलाल किया कि हलाल नेमतें खाओ, मा रज़क़नाकुम जो हमने तुम्हें दी। इसलिए जितनी भी नेमतें हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ही इनायत करने वाला है। दरमियान में जो असबाब और वसीले बनते हैं वो असल नहीं है, वो ज़राए हैं। असल मुअती अल्लाह की ज़ात है, असल मुनइम अल्लाह है, मोहसिन अल्लाह है, असल खिलाने वाला अल्लाह ही है। बाकी दरमियान में इंसान या कोई भी वास्ता जो बनता है वो सिर्फ वसाइल हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की तरफ से पैदा किए गए हैं। इसी तरह यहाँ ये बात भी समझ में आ गई हमें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों से फ़ायदा उठाकर शुक्र करना ये है असल विलायत। और अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा तो उठाएं, शुक्र ना करें, ये भी विलायत के खिलाफ है। और सिर्फ यह नेमतों ही से इंसान बचता रहे और इसको समझे कि शायद ये विलायत है, अल्लाह की नेमतें खाए नहीं कि मैं शुक्र तो करता हूँ लेकिन नेमतें नहीं मैं खाता, वो अपने आप को महदूद कर लेता है चंद चीज़ों पर और बाकी चीज़ों से वो अपना कहता है कि बस ये चीज़ें मैंने नहीं खाऊंगा, ये ऐशो-इशरत वाली हैं, या ये उसको क्या कहना चाहिए, मैं इन लज्जतों के अंदर नहीं पड़ूंगा। तो भाई अल्लाह ने आपको कब मना किया लज्जतों में पड़ने से? अल्लाह कहता है खाओ, लज्जतें हासिल करो हलाल चीज़ों से, लेकिन अल्लाह का शुक्र करते रहो। ये असल हकीकत है इबादत की। इसलिए अल्लाह ने जहाँ रुख्सत दी वहाँ रुख्सत से फ़ायदा भरपूर उठाना चाहिए, अपने आप को खामखा मुश्किलात में नहीं डालना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आसानी का रास्ता ढूंढा। सैयदा आयशा फरमाती हैं हुजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इख्तियार मिलता किसी काम के करने और छोड़ने में तो जो आसान रास्ता होता हुजूर वो इख्तियार फरमाते। एक काम करने के अगर दो तरीके हैं तो जो सहल होता हुजूर उसको इख्तियार फरमाते। सफ़र करना है जो रास्ता आसान और सहल होता हुजूर उसको लेते। तो आसानियां दीन ने जहां दी हैं उन आसानियों से फायदा उठाना चाहिए। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात, ये हलालात, तय्यिबात का माना हलालात किया, जो पाकीज़ा चीज़ें होंगी जी वो हलाल भी होंगी, और जो हलाल हैं वो पाकीज़ा हैं तभी अल्लाह ने उनको हलाल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मा रज़क़नाकुम वशकुरू लिल्लाह, शुक्र करो। ये लाम तखसीस की है, अल्लाह खालिस अल्लाह का शुक्र करो, किसी और का नहीं। पे खालिस शुक्र अल्लाह का करो, किस पर? मा अहल्ल लकुम, उस पर जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो अगर तुम अल्लाह ही के बंदे हो, तुम खुद को समझते हो कि हम अल्लाह के बंदे और उसी की इबादत करते हैं, फिर तुम्हें ईमान का तकाजा पूरा करना पड़ेगा। हलाल खाओ, हराम नहीं खाओ, और हलाल खा के अल्लाह का शुक्र अदा करो ताकि दिल में आजिज़ी इंकिसारी पैदा हो। वसाइल और असबाब पर तुम्हारा एतिमाद ना हो, एतिमाद अल्लाह की ज़ात पर हो, देने वाला वही, शुक्र भी उसी का होना चाहिए। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, अब यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर हुक्म दिया। कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने ऐसी भी रखी हैं जो हलाल नहीं, तय्यब नहीं, बल्कि हराम हैं, नापाक हैं, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी का सबब बनती हैं, अल्लाह से दूरी का ज़रिया बनती हैं। जब हलाल चीज़ें छोड़कर कोई हराम चीज़ों को इस्तेमाल करेगा, लाज़मी तौर पर जिस्मानी नुकसान भी होगा, रूहानी नुकसान भी होगा, ईमानी नुकसान भी होगा। अगर हराम चीज़ों को हलाल समझ के खाएगा तो ईमान ज़ाया, हराम चीज़ों को हराम समझ के ही खाएगा तो इस सूरत में रूहानी नुकसान भी है, जिस्मानी नुकसान भी है। इसलिए अल्लाह ने जिन चीज़ों को हमें हमारे लिए हराम किया, यकीनन कतई तौर पर उसमें हमारा जिस्मानी नुकसान है, जिस्मानी भी और रूहानी भी, ये दोनों नुकसान यकीनी तौर पर हैं।
پھر اگر ان حلال چیزوں کو کوئی حرام نہ سمجھے، حرام چیزوں کو حرام نہ سمجھے بلکہ حلال سمجھے اپنے لیے، تو وہ تو ویسے ہی کافر ہو جائے گا، تو ایمانی نقصان بھی ہو گیا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا اگر کوئی ان چیزوں کو استعمال کرے گا تو جسمانی، روحانی، ایمانی تینوں نقصان اٹھائے گا۔ حلال سمجھ کے کرے گا تو کافر بن جائے گا، حرام سمجھ کے کھائے گا تو کافر تو نہیں بنے گا لیکن اپنے جسم کا بھی نقصان کرے گا اور اپنی روح کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ پھر ان میں سب سے پہلا جو اللہ نے ذکر کیا، انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ رب العزت نے تم پر مردار کو حرام کر دیا، جو خود بخود جانور مر جائے یا جسے شرعی طریقہ سے ذبح نہ کیا گیا ہو، دونوں ہی کو مردار کہا جائے گا، دونوں کو میتہ کہا جائے گا۔ بہتے ہوئے خون کو اللہ نے حرام کر دیا، خنزیر کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ مفسر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خص اللحم، اللہ نے لحم کو خاص کیا، لأنہ معظم المقصود، کیونکہ جسم کے اندر سب سے مقصود چیز یہی ہوتی ہے۔ گوشت ہی تو جانور کا کھانا ہوتا ہے، ہڈیاں یا انتڑیاں تو نہیں چبانی، یا اس کی کھال تو نہیں کھانی، اس کے کھر تو نہیں کھانے، لیکن جسم جو خنزیر ہے یہ اپنے تمام اجزاء کے ساتھ نجس ہے۔ استاد جی جی کل ہم وہ خنزیر کے کھال کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ اگر اس کو پکایا بھی جائے تو وہ حرام ہے، لیکن قرآن مجید میں تو صرف گوشت کا ذکر ہے۔ ابھی پانی آیا نہیں تھا، پانی ابھی دور ہے، پانی دور ہے، پانی ابھی دور ہے۔ اچھا، اور پانی آنے سے پہلے کپڑے نہیں اتارنے چاہیے۔ کیوں جی ڈاکٹر جمیل صاحب؟ استاد جی ہم تو اتارتے ہیں پانی آنے سے پہلے۔ یہ فارورڈ بلاک میں، یہ فارورڈ بلاک میں حضرت اگر پہننے جی اگر پہننے ہوں تو پھر ہی نہیں نا اتارنے چاہیے۔ جمیل بھائی نے بات ہی ختم کر دی۔ جمیل بھائی بات آ رہی ہے ابھی تو ہم نے صرف آیت کے ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ اچھا جی جی، جو آپ نے پڑھا مسئلہ وہ یوں نہیں پڑھا، وہ آپ نے یوں پڑھا کہ اگر اس کو دباغت دے دی جائے تب بھی خنزیر کی کھال پاک نہیں ہوتی، حلال کی وہاں بات نہیں ہے، پاک نہ پاک کی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے خنزیر کو حرام کیا، تو خنزیر اپنے تمام اجزاء کے ساتھ حرام ہے، ہرس میں، بے حیائی میں، بغیرتی میں، نجاست خوری میں، یہ جانور سب جانوروں سے آگے ہے، حریص بھی ہے، بے حیا بھی ہے، نجاست خور بھی ہے، گندگی کھانا اس کی عادت ہے، فضلہ کھا کے اس کے جسم کا گوشت بڑھتا ہے نجاست اور گندگی کھا کر۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس کو فَإِنَّهُ رِجْسٌ کہہ کر نجس العین قرار دیا، اور یہ اپنے تمام اجزاء کے ساتھ حرام ہے۔ جسے اللہ کا قرب چاہیے اسے چاہیے کہ پھر ان چیزوں سے بچے جن سے اللہ رب العزت نے منع کیا۔ اب پہلے یہاں تک دیکھ لیں تاکہ ڈاکٹر جمیل صاحب کو کچھ حوصلہ ہو جائے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا۔ مفسر رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ای اکلہا، یعنی اس کا مضاف شروع میں محذوف ہے، اکل المیتہ، اللہ رب العزت نے مردار کا کھانا تم پر حرام کیا۔ کیوں ایسا فرمایا؟ اس لیے کہ حرمت اعیان کے ساتھ متعلق نہیں ہوتی، کسی چیز کی ذات کے ساتھ حرمت متعلق نہیں ہوتی، بلکہ مکلف کے فعل کی صفت ہے یہ، تو اس لیے اس کے شروع میں مضاف کو محذوف ماننا پڑے گا۔ ای اکلہا، اللہ رب العزت نے مردار کا کھانا تم پر حرام کر دیا۔ اذ الکلام فیہ، کیونکہ بات کھانے ہی کے اندر کی جا رہی ہے، اس لیے مفسر نے عقل کا لفظ محذوف نکالا ہے، باقی اس کا استعمال، جانور کی کھال کا استعمال کرنا، اس کی بحث یہاں ہے نہیں ہے نا، اس لیے اس کی کھال کے پاک یا ناپاک ہونے کے بارے میں یہاں بات بھی نہیں کی جائے گی، بات کی جا رہی ہے کھانے کے بارے میں، اس لیے مفسر رحمہ اللہ تعالی نے اسی سیاق و سباق کو اس کا لحاظ کرتے ہوئے مضاف یہاں عقل نکالا۔ تو آگے صاحب جلالین فرماتے ہیں اذ الکلام فیہ، کیونکہ یہاں بات کھانے کے بارے میں ہو رہی ہے، وکذا ما بعدہ، اسی طرح اس کے ما بعد بھی جن چیزوں کا ذکر ہے اس میں بھی کھانے ہی کا ذکر ہے، وہی ما لم تزکا شرعا،
اور میتا اس جانور کو کہتے ہیں جس کو شران پاک نہ کیا گیا ہو، یعنی ذبح نہ کیا گیا ہو۔ وہ الہی کا بہا بسنتی ما ابین من حی، اور لاحق کر دیا گیا اس کے ساتھ سنت کے ذریعے سے جس کو زندہ سے کاٹ دیا گیا ہو۔ ابانا یبینو، کاٹنا۔ عرب میں دمبا جو آپ کے پہاڑی علاقوں میں ملتا ہے، بعض عرب اس کو دمبے کی پیچھے والی جو چکی ہوتی ہے اس کو کاٹ کے چربی اس کی کھاتے تھے زندہ کی۔ تو اگر کسی جانور کے، زندہ جانور کے جسم کے کسی حصے کو کاٹ دیا جائے تو وہ بھی مردار کے حکم میں ہوگا، اور اس کا مردار کے حکم میں ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے مفسر رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے یہاں مردار کو حرام کیا، اور مردار سے مراد وہ ہے جس کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، یا جو جانور طبعی موت مر گیا ہو، اور اسی کے ساتھ پھر لاحق کر دیا گیا وہ حصہ بھی جانور کا جو زندہ کا کاٹ لیا گیا ہو، تو وہ سنت کی دلیل اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ وَأُلْحِقَ بِهَا بِسُنَّةِ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ وَخُصَّ مِنْهَا السَّمَكُ وَالْجَرَادُ۔ لیکن پھر سوال ہوگا، یہ ایک سوال کا جواب دے لیں، کہہ لیں کہ ایک سوال کا جواب ہے کہ مچھلی بھی تو بغیر ذبح کے کھائی جاتی ہے، وہ بھی تو طبی موت مرتی ہے تو اس کو کھایا جاتا ہے، اس طرح ٹڈی بھی۔ تو فرمایا کہ حدیث مبارکہ کی وجہ سے ان دو چیزوں کو المیتۃ والے حکم سے خاص کر لیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احلت لنا المیتتان، دو مردار ہمارے لیے حلال کر دیے گئے، السمک والجراد، ایک سمک اور دوسرا جراد۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا یہ سندن حدیث خبر مشہور ہے، اور خبر مشہور کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے، جیسے کہ آپ نے شاشی میں پڑھا۔ خبر متواتر سے، خبر مشہور سے کتاب اللہ میں زیادتی کرنا جائز ہے۔ زیادتی کا مطلب حکم کے اندر تبدیلی کرنا جائز ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ قرآن پاک کے سب سے پہلے مفسر ہیں، اللہ کی مراد کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اللہ کے کلام کی سب سے پہلی اور سب سے زبردست، سب سے زیادہ اہم تفسیر وہی ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا استثناء کر دیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ المیتۃ کا حکم عام نہیں بلکہ عام مخصوص عنہ البعض ہے۔ والدم، پھر دوسری چیز ہے دم۔ تو مفسر رحمہ اللہ تعالی نے آگے اس کی جو فرمایا الدم کے آگے صفت موصوف نکالی، الدم المصفوحہ، ایسا دم جو بہنے والا ہو، کما فی الانعام، جیسے کہ سورہ انعام کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے سورہ انعام کے اندر او دمن مصفوحن فرمایا، دمن مصفوحن، تو دم کے ساتھ مصفوح کی قید لگائی۔ بہنے والا خون وہ حرام ہے، باقی جب ہم گوشت لیتے ہیں تو آپ اس کو 2 بار دھوئیں، 5 بار دھو لیں، 10 بار دھو لیں، کچھ نہ کچھ خون اس سے نکلے گئی، پانی کی رنگت بدلے گئی ضرور، تو وہ جائز ہے کیونکہ وہ دم مصفوح نہیں ہے۔ اور جو دم مصفوح ہے، جانور کی گردن پہ ہم چھری چلا رہے ہیں اور چھری چلانے سے جو خون بہہ کر نکل رہا ہے، اس کو ہم کہیں گے دم مصفوح، تو یہ دم مصفوح حرام اللہ نے کر دیے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت بھی اللہ نے حرام کر دیا۔ لیکن بات جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ خنزیر کا گوشت صرف حرام، تو اللہ رب العزت نے اس لیے لحم الخنزیر فرمایا کہ بات کھانے پینے کی ہو رہی ہے اور گوشت کھایا جاتا ہے، چمڑا کو نہیں کھاتا، ہڈیاں کو نہیں کھاتا، اس لیے مفسر نے آگے فرمایا خص اللحم، اللہ نے گوشت کو خاص کیا، لأنہ معظم المقصود، کیونکہ یہ مقصود کا سب سے اعظم اور بہترین حصہ گوشت ہی ہوتا ہے، لأنہ معظم المقصود وغیرہ تبع لہ، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری گوشت کے تابع ہیں۔ جب گوشت حرام ہے تو پھر ہڈیاں کہاں سے حلال ہوں گی بھائی، چمڑا کیسے حلال ہوگا؟ تو وہ بھی چیزیں اسی کے حکم میں ہیں۔ جب گوشت حلال ہوگا تو پھر اس کی حلت کی وجہ سے باقیوں کے اندر پھر حلت سرایت کرے گی۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اب یہ مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جسے حلال کر دیا جائے، وما اہل بہ لغیر اللہ ای ذبح علی اسم غیرہ تعالی، جس کو اللہ رب العزت کے نام کے علاوہ پر ذبح کر دیا جائے۔ دیکھو جی، اگر اللہ رب العزت کے علاوہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی جانور کو ذبح کر دیا جائے تو وہ جانور شرعاً حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ آیت تقریباً 4 مقامات پر بیان فرمائی، وما اہل بہ، اور ہر جگہ پہ وما اہل بھی ہے، ما ذبح نہیں ہے۔ وما اہل بہ، اہل یہل، احلال کا معنی ہوتا ہے اعلان کرنا، آواز نکالنا۔ چاند کو بھی ہلال اس لیے کہتے ہیں کہ چاند دیکھتے ہی لوگ کہتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا، تو شور ہوتا ہے، اونچی آواز سے بات کی جاتی ہے،
تو اس وجہ سے اس کو بھی ہلال کہا جاتا ہے۔ تو وما اہل بھی، مشرکین مکہ جب اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تو بتوں کے نام کو اونچی آواز سے لیتے تھے۔ ہمیں کہا گیا کہ جب جانور کو ذبح کرو تکبیر اونچی آواز سے کہو، پھر ساتھ جو کھڑے ہوتے ہیں ان کی زبان پہ بھی تکبیر جاری ہو جاتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو وما اہل بھی لغیر، اسم اللہ نہیں فرمایا، لغیر اللہ فرمایا۔ آگے مفسر رحمہ اللہ تعالی نے اگرچہ اس کی تفسیر میں فرمایا ذبیح علی اسم غیرہ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں اسم کا لفظ نہیں کہا، لغیر اللہ کہا، اور لغیر اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ کے غیر کے لیے، اللہ کے غیر کے نام پر نہیں، اللہ کے غیر کے لیے۔ اب اللہ کے غیر کے لیے جب کوئی جانور ذبح کیا جائے گا تو اس کا تعلق آپ کے ارادے اور نیت کے ساتھ ہے۔ ظاہر کچھ بھی کریں، نیت تو آپ کے جو زبان سے ہم کہتے ہیں وہ تو نیت کے لیے مظہر ہے، معلن ہے، وہ تو بتاتی ہے کہ اندر دل کا ارادہ کیا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر تو یہ تکبیر کے یہ الفاظ بتلاتے ہیں کہ اندر دل کے اندر بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ارادہ ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی زبان سے اللہ کے علاوہ کو بیان کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے دل کے اندر اسی کے قرب کا ارادہ ہے۔ مشرکین مکہ کے ہاں یہ دو ہی صورتیں تھیں، یا تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے، یا مشرکین بتوں کے قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے۔ اور جب وہ بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے تو زبان سے بھی بتوں کا نام لیتے۔ ایمان والے جب جانور ذبح کرتے ہیں نام بھی اللہ کا، نیت بھی اللہ کی، قرب بھی اللہ کا۔ مشرک جب جانور ذبح کرتا ہے تو نام بھی بتوں کا اور دل کے اندر قرب بھی بتوں کا، نیت بھی اسی کے لیے۔ پھر ایک تیسری نسل ایجاد ہوئی ہمارے زمانہ میں جنہوں نے دل کے اندر نام رکھا غیر اللہ کا اور زبان سے اظہار کیا اللہ رب العزت کا، جانور ذبح کر رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، لیکن دل کے اندر راضی کرنا اور قرب حاصل کرنا دوسروں کا، اللہ کے غیر کا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حلال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں وما اہل بھی لغیر اللہ فرمایا، اللہ کے غیر کے لیے۔ تو اگر اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، نیت اگر اللہ کے علاوہ کو راضی کرنے کی ہوئی جانور ذبح کرتے وقت تو وہ جانور حلال نہیں رہے گا، اگرچہ تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ کا نام ہی لیا جائے۔ اور اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے اور مقصود بھی اللہ کا قرب نہ ہو وہ تو صراحتاً حرام ہے، مشرکین ایسے ہی کرتے تھے۔ اور دوسری صورت نام اللہ کا، قرب کسی اور کا مقصود، یہ بھی حرام ہے۔ تیسری صورت نام اللہ کا، قرب بھی اللہ کا، یہ حلال ہے۔ تو یہ تین صورتیں معرف القرآن میں بھی لکھی ہیں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حضرت مولانا حکیم الاسلام قاری طیب رحمہ اللہ تعالی نے اس پر بڑا زبردست مضمون لکھا ہے، وہ اگر آپ موقع ہو آپ کو پڑھ لیں۔ تو فرمائے وما اہل بھی لغیر اللہ، اللہ کے نام کے علاوہ۔ اب دیکھیں آج کل وہ کہتے ہیں نا نظر اللہ، نیاز حسین، نیاز کا معنی بھی عبادت ہے، نظر بھی عبادت ہے، دونوں چیزیں اللہ کے لیے، اللہ کے غیر کے لیے نہ نظر ہے نہ نیاز ہے۔ پھر خاص طور پر جانور کی نظر، یہ تو اللہ کے علاوہ کے لیے سرے سے ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے اس کا۔ جانور کسی کی جان، چونکہ جان کا مالک اللہ ہے، جانور کی جان کا مالک بھی اللہ، ہماری جان کا مالک بھی اللہ، تو یہ اللہ ہی کے نام پر جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ اگر کوئی کرے گا تو وہ حرام ہی حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور باقی چیزیں بھی جو ہیں وہ ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہیں۔ نظر اور نیاز دونوں عبادت کے معنی میں ہیں، نظر عربی میں، نیاز فارسی میں، تو عبادت اللہ کی ہے بھی، نہ سیدنا حسین کی ہے نہ کسی اور کی ہے، ان کا مقام مرتبہ وہ مسلم ہے، لیکن عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کی ہے۔ محرم الحرام کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے وہ 11ویں والے بھائی وہ بھی ایسا کرتے ہیں، پیرانے پیر کے نام پہ سارا کچھ کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، الفاظ کی ادائیگی جو ظاہر لوگ سن رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے، اور دل کا ارادہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن حکم کا اصل مدار دل کے ارادے پر ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر دل میں ارادہ اللہ کے غیر کے قرب کا ہے تو پھر زبان سے اگرچہ وہ اللہ کا نام لے بھی رہا ہے تب بھی اللہ اسے قبول نہیں کرتا، اللہ اسے مردود کر دیتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ذبیح علی اسم غیرہ تعالی والاحلال رفع الصوت، احلال کہتے ہیں آواز کے بلند کرنے کو، وکانوا یرفعون عند الذبح لآلہتہم، اور وہ اپنے معبودوں کی آواز کو اٹھاتے تھے، بلند کرتے تھے جانور کو ذبح کرتے وقت۔
اچھا مولانا آگے مسئلہ پھر تھوڑا سا اختلافی بھی ہے، تھوڑا طویل بھی ہو جائے گا اور ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر جمیل صاحب کوئی سوال تو نہیں آپ کا؟ استاد جی سوال ہے وہ ان باکس میں بھیج دوں گا. اچھا لمبا سوال ہے. نہیں وہ تھوڑا سا وہ ہدایت کے متعلق ہے تو وہ وہ ذرا حساس قسم کا استاد جی سوال ہوگا اس لیے نہیں یہاں کر رہے. چلے حضرت پروفیسر صاحب آپ بھی بولے، اللہ کا شکر ہے، وگرنہ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ آپ میٹنگ جوائن کر کے یا تو کراٹے لے رہے ہوں گے یا کسی میٹنگ میں ہوں گے. یہ دونوں ہی یہ صحیح بات ہے آپ کی، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور حضرت آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ استاد محترم آپ سنائیے. میں گیا تھا عارف صاحب سے ملنے. اچھا آپ نے بتایا نہیں حضرت. بس آنا جانا ہی ہوا، وہ بھی بزی تھے بڑے کلینک پہ، تو وہ پھر ایسا ہی معاملہ ہوا. میں کہا آپ بھی بزی ہوں گے تو پھر آپ کو میں آرام میں مخل نہ کیا جائے، اس لیے آپ کو نہیں کرتا. چلیے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. باقی اطلاع کر دینی چاہیے، چلے بندہ کوئی ٹائم نکال کے مل لیتا ہے. ڈاکٹر جمیل صاحب آئے، انہوں نے بھی زیادتی کی، ان سے تو ہماری ناراضگی ہونی چاہیے. یہ آئے اور ویسے ہی چلے گئے. انشاءاللہ آگے ہوتی ہے جی، ملاقات کرتے ہیں آپ. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر جمیل صاحب اور دیگر ساتھی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ سے. الحمدللہ. منصور بھائی ادھر ٹھیک ہیں، خیریت سے معاملات ہیں سارے؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر، دعا ہے آپ کی. ماشاءاللہ. آج کل ہم حضرت آپ واپس تشریف لے آئے ہیں؟ ہاں جی مسعود بھائی، میں سنڈے کو آیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. اس لیے آج ہی میں حاضر ہوا عارف صاحب کے پاس. اچھا تو ناصر خان صاحب سے تو بڑا استفادہ ہو رہا ہے جی آج کل. ہم حدیث کا سبق پڑھ رہے ہیں ان سے. کیوں ناصر بھائی؟ کیا بات ہے ناصر بھائی. جناب جواد اکرم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب، خیریت سے؟ شیخ تھوڑی آواز ذرا ٹھیلی ٹھیلی ہوئی جا رہی ہے، کی چکر ہے؟ دور سے بہت ہے نا بھائی. سر مائک میں کچھ ایشو آ چکا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا موبائل سے بھی بات کر رہا ہوں، تو میں کمپیوٹر پہ جو ہے نا کلاس لے رہا ہوں، لیکن اس کا کمپیوٹر کا ہیڈ فون ہے نا اس کا مائک خراب ہو گیا. ہاں 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 ہاں. اسلام آباد میں بڑے ڈرامے شروع ہو رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے سب بھائی، خیریت سے؟ جی الحمدللہ. اچھا 2-3 منٹ مصروف ہو گئے، ادھر کوئی آ گئے تو مہمان، تو اس کی 2-3 منٹ ہو گئے. اب ان کو پتہ چلا پڑھائی ہے تو وہ پھر انہوں نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے پڑھائیں آپ. اچھا اب یہ کہاں سے پڑھیں گے؟ کتاب شیئر کریں. یہ تھوڑا سا باقی تھا نا کل والے سبق میں. کچھ 2-3 سطر رہ گئی تھی جی. جی ثم ما يمنع النتن والفساد فهو دباغ، یہ رہتا ہے نا. استاد جی یہ والا صفحہ ہے، یہ 40 نمبر صفحہ ہے. اچھا جی تو اس کے اندر یہ دوسری لائن جو ہے دیکھیں، 2-4-5 حروف بعد دیکھیں، ثم ما يمنع النتن والفساد فهو دباغ، یہ باقی تھا. ٹھیک ہے، ثم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ما يمنع النتن والفساد فهو دباغ وان كان تشمیسا او تتریبا.
لأن المقصود يحصل به فلا معنى لاشتراط غيره ثم ما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالزكاة لأنما تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة وكذلك يطهر لحمه وهو الصحيح وإن لم يكن معقولا. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ دباغت کن کن چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہے. آپ لوگ سوچنے میں لگ جائیں گے کہ دباغت کیا کیا چیز ہے. ایسا ہو کہ ایک چیز کا ذکر کتاب میں ہوا ہو دوسری چیز کی جو ہے دوسری چیز کا ذکر نہ ہوا ہو تو وہ لوگ پریشان نہ ہو جائے. اس لیے وہ بات بھی صاف طور پر بتا رہے. ثم ما یمنع، پھر وہ چیز مسئلہ سمجھنے کے بعد دباغت کو سمجھے کتنی چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہے وہ بتا رہے. ما یمنع النتن والفساد فہو دباغ، کوئی بھی وہ چیز جو بھی چیز بدبو کو اور خراب ہونے کو، چمڑا بدبودار بھی ہو جاتا ہے اور وہ خراب ہو جا کیڑے اس میں پڑ سکتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. بدبو کو کہتے ہیں. جی بدبو. تو بدبو اور گل سڑ جانا اس کو فساد کہتے ہیں عربی میں. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز ما یمنع، جو چیزیں بدبو اور گلنے سڑنے کو روک دیتی ہے فہو دباغن، تو وہ دباغت ہے. اب آگے بتا رہے مثال وَإِن كَانَ تَشْمِيسًا، اگرچہ وہ دھوپ میں رکھنا ہو، دھوپ کے اندر دھوپ میں جو ہے چمڑے کو بچا دیا اور تیز گرمی میں اس کو سکھا دیا تو یہ بھی دباغت ہے. او تتریباً، یا مٹی کے ذریعے، مٹی اس پر اتنا زیادہ خشک مٹی ڈال کر بار بار مٹی بدلا دیے تو اس کے خامرے اور رطوبات اور ریشہ اور پانی جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو چمڑا سوکھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے وہ آگ میں وہ دھوپ میں رکھو تو بھی ٹھیک ہے، وہ مٹی کرنے لگانے سے ہو جائے خشک مٹی بار بار لگا دیے کئی مرتبہ تو اس کے اندر سے پانی وہ چوس لیتا ہے تو وہ ریشے اور بدبو وغیرہ مٹی کے ساتھ ختم ہو گیا. اب یہ کہتے ہیں کیوں دھوپ سے اور مٹی وغیرہ سے دباغت، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی دباغت ہے، پھر اس کے اوپر نماز پڑھنا یہ چیزیں جائز ہو جائے گی. تو آگے بتا رہے اگلی دلیل لأن المقصود يحصل به، اس لیے کہ جو ہمیں مقصود ہے وہ اس کے ذریعے بھی حاصل ہو جاتی ہے، دھوپ میں رکھنے سے بھی، مٹی لگانے سے بھی، اور کوئی جو طریقے ہیں نمک وغیرہ. تو فلا معنی لاشتراط غیرہ، تو دوسری چیز کسی ایک چیز کی شرط لگانے کا کوئی معنی نہیں ہے. ہم کہتے کہ نہیں جو ہے کیا ہے رنگ لگاؤ جی، نمک لگا لو جی، آگ پہ گرم کرو، یہ چیزیں ضروری ہے. نہیں، دھوپ ہو مٹی ہو جس چیز سے رطوبات ختم ہو جائے، بدبو اور گلنا سڑنا ختم ہو جائے، بس وہ دباغت ہے. کسی خاص چیز کی شرط لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آگے ایک اور بات بتا رہے ثم ما یطہر جلدہ بالدباغ یطہر بالزکاۃ. اب اس کے بعد ایک اور بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ جتنی چیزیں دباغت سے جس کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے تو اس جانور کو ذبح کرنے سے بھی وہ پاک ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں بھی پاک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کتے کی بات چل رہی تھی اور دوسرے جانوروں کی باتیں چل رہی تھی تو ان ساری چیزوں کا جتنا ہم وہ خنزیر اور انسان کے علاوہ دباغت دینے سے پاک ہو جاتی تھی تو وہ ذبح کرنے سے بھی وہ چیزیں پاک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یطہر بالزکاۃ، زکوٰۃ کہتے ذبح کرنے کو. ذبح کر لیا تو وہ جانور پاک ہو گیا. اب اس کا گوشت، اس کا چمڑا کپڑوں کے ساتھ لگ گیا یا ٹکڑا اٹھا کے جیب میں ڈال دیا تو نماز جائز ہوگی، وہ ناپاک نہیں کرے گی کپڑوں کو وہ چیزیں. سمجھ آ گئی؟ اور نماز کے پڑھنے سے روکے گی نہیں. وہ وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّمَا تَعْمَلُ عَمَلَ یہ کیا لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب میں؟ عمل دباغ لکھا ہے، دباغ لکھا ہے. لِأَنَّهَا لفظ ٹھیک ہے. لِأَنَّهَا تَعْمَلُ عَمَلَ الدِّبَاغِ فِي إِزَالَةِ الرُّطُوبَاتِ النَّجَسَةِ. ہاں جی دباغی جی دباغ ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے ذبح کرنے سے یہ جانور جو ہے غیر معقول اللحم جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا حرام ہے، وہ بھی ذبح کرنے سے پاک ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟
لأنها تعمل عمل الدباغ فی ازالت الرطوبات النجسۃ، اس لیے کہ یہ ذبح کرنا، لأنها میں جو ہا ہے یہ پیچھے سے بات کی مضمون کی طرف لوٹتی ہے کہ یہ ذبح کرنا دباغت کا عمل کرتی ہے، ٹھیک ہے، کس چیز میں؟ جیسے دباغت دینے سے نجس رطوبات ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح ذبح کرنے سے بھی نجس رطوبات ختم ہو جاتے، خون نکل جاتا ہے اور نجس رطوبات ختم ہو جاتی ہے، اس لیے وہ جانور ناپاک ہونا اس کے اندر نہیں رہتا، اگرچہ وہ مردار جانور ہے، آرام جانور ہے، لیکن اس کی ناپاکی ختم ہو جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ سور يَطْهُرُ، کی بھی ہو جاتی ہے؟ سور کی تو نہیں ہے نا، وہ نجس العین ہے جی، اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ کہتے ہیں وہ چیزیں جو دباغت سے پاک ہوتی ہے تو وہ ذبح کرنے سے پاک، سور تو دباغت سے پاک نہیں ہوتا نا، وہ کہہ رہے جو چیزیں دباغت سے پاک ہوتی ہے وہ ذبح کرنے سے پاک ہوتی ہے، تو سور تو دباغت سے پاک نہیں ہوتا، وہ تو آپ کو بتا دیا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ ڈاکٹر صاحب سمجھ آ گئی ہے؟ جی استاد جی، لیکن ادھر آپ نے کل کہا تھا کہ احابا فقط طہرا۔ ڈاکٹر صاحب ادھر کل بھی سمجھا تھا ایما احاب دبغ فقط طہورا کا مطلب اس میں جو ہے ایما تو عام ہے، لیکن دوسرے نصوص اور قرآن کی آیت سے خنزیر اور آدمی کا وہ استثناء ہو گیا نا، وہ نکل گئے، دوسری چیزیں، دو چیزیں نکل گئی ہے، اور پھر یہاں پر عموم بتا رہے کہ جو چیز دباغت سے پاک ہوتی ہے، تو جو چیز پاک ہوتی ہے خنزیر اور انسان کا دباغت دینے سے بھی پاک نہیں ہوگا، یعنی انسان کا تو پاک ہونے کی بات نہیں، وہ تو پاک ہے، ان کرامت کی وجہ سے اس پر حکم لگا ہوا ہے کہ اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا، اور خنزیر جو ہے اس کی بھی استثناء ہو گئی، تو وہ بھی جو ہے نجس العین ہو گیا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں دباغت سے پاک ہوتی ہے، تو جو چیزیں دباغت سے پاک ہوتی ہے اس کو ذبح کرو اس جانور کو، تو وہ پھر بھی پاک ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ذبح نہیں کیا، جانور مردار جانور ہے، اس کی کال دیڑ دی اور پھر اس کو دباغت دو، تو پھر وہ پاک ہو جائے گا جی۔ جانور کا گوشت ناپاک ہوگا اور چمڑا دباغت سے پاک ہو جائے گا، اور ایسے ہی جانور اگر ذبح کر لیا، دباغت نہیں بھی دیا ہوا، لیکن وہ جو ہے چمڑا کا کپڑوں پر لگ جائے یا جیب میں رکھ دیا ٹکڑا یا اوپر ڈال دیا، تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی جی۔ تو آگے کیا کہتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ يَطْهُرُ لَحْمُهُ، اسی طرح ذبح کرنے سے جیسے اس کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے، تو اس کا گوشت جو ہے وہ بھی پاک ہو جائے گا، یعنی کھانے کے قابل تو نہیں ہے، لیکن ناپاکی بھی اس کے اندر نہیں ہے، کپڑے پر لگنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ الصَّحِيحُ، اور یہی صحیح مذہب ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن مَأْكُولَ اللَّحْمِ، وَإِن لَّمْ يَكُن مَأْكُولًا، اگرچہ وہ جانور جو ہے جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، وہ بھی ذبح کرنے سے اس کی ناپاکی ختم ہو جائے گی جی۔ کوئی سوال ہے اس متعلق؟ ہاں جی، آگے چلیں۔ آگے چلیں، جی آگے کیا چلیں۔ سوال ہے؟ جی جی چلے پڑھے کوئی ساتھی۔ استاد جی کہاں سے پڑھیں؟ اگلا عبارت پڑھ لو، وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا طَاهِرٌ، یہی ہے نا؟ جی چوتھی استاد صدر میں یہی ہے۔ اچھا، وقال الشافعي نجس لأنه من إجزاء الميتة ولنا أنه لا حياة فيهما ولهذا آپ کہاں سے پڑھ لا۔ رہے جی؟ ہاں؟ نہیں کہاں جی، سے پڑھ رہے؟ نہیں یہ یہاں سے پڑھنا
चौथी सतर में देखे जमील भाई इससे एक लाइन पीछे पढ़ लीजिए। वशारुल मैतते वअज़्मुहा वाज़मुहा तायरुन वक़ाल वाज़मुहा शाफी तायरुन। ठीक है, वक़ाल शाफी नजसुन लिअन्नहु मिन अज्ज़ाइल मैतते वलना अन्नहु ला हयातुन फीहिमा من अज्ज़ाइल मैतते من अज्ज़ाइल मैतते वलना अन्नहु ला हयातुन फीहिमा वलिहाज़ा ला यतअल्लम ला हयाता ला हयात फीहिमा वलिहाज़ा ला यतअल्लम बिक़ित्इहिमा ला यतअल्लम बिक़ित्इहिमा वला बिक़त्इहिमा वला यहिल्लैहा वला यहुल्लुहुमल मौतु इज़िल मौतु ज़वालुल हयाति व शअरुल इंसानी ताहिरुन। वक़ाल इमाम शाफी रहिमहुल्लाह अलैह नजसुन लिअन्नहु ला यंतफ़िउ बिही वला यजूज़ु लिअन्नहु ला युन्तफ़अु बिही, मजहूल का सीगा होगा युन्तफ़अु, लिअन्नहु ला यंतफ़अु बिही युन्तफ़अु बिही वला यजूज़ु। देखिए डॉक्टर साहब, मजहूल का जो सीगा होता है उसकी मुदारी की अलामत हमेशा मजमूम होती है, उस पर ज़म्मा होता है। अच्छा, ला युन्तफ़अु बिही वला यजूज़ु बैइही वलना बैउहु वलना अन्ना अदमल इंतिफ़ाई वल बैइ अन्ना अदमल इंतिफ़ाई वल बैइ लिकिरामतिही वला यदुल्लु अला नजासतिही जी। बस फिर अगला फसल शुरू हो रहा है तो यहाँ तक कर दे। बस काफी है यहाँ जी। तो यहाँ मुर्दा जानदार के बालों और नाखून वगैरह का हुक्म है। ठीक है, आसान बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मसले की सूरत ये है कि हमारे यहाँ जो है हनफिया मसलक में मुर्दार जानवर के बाल और उसकी हड्डी, उसके सींग, नाखून, कुर वगैरह ये सब पाक है। इमाम शाफी साहब रहमतुल्लाह अलैह इन तमाम चीज़ों को नापाक करार देते हैं। वो कहते हैं कि ये चीज़ें नापाक है और उस पर ये दलील वो बयान करते हैं कि ये तमाम चीज़ें मुर्दार के अज्जा में से है। मुर्दार के जिस्म के टुकड़े हैं और मुर्दार अपने तमाम अज्जा के साथ वो नापाक होते हैं। मुर्दार खुद नापाक है, मर गया, चीज़ मर गई है तो वो सारा हाथ पाँव और इसके आंखें और हड्डी और गोश्त पोस्ट सारा नापाक। लिहाजा जब वो हर चीज के तमाम यानी मुर्दार जानवर अपने तमाम अज्जा के साथ नापाक है तो इसके बाल और हड्डी वगैरह भी नापाक होंगे। उसको पाक होने में कोई मतलब ही नहीं है। समझ आ गई? तो हमारी तरफ से उनको दलील ये है कि मुर्दार उस चीज को कहा जाता है जिसमें जिंदगी हो। जिस चीज के अंदर से जिंदगी निकल जाती है तो हम कहते हैं ये चीज मुर्दा हो गई। ठीक है, तो जिंदगी पहले से है, उसके अंदर जिंदगी निकलने के बाद वो मुर्दा हो जाती है। और बाल वगैरह में जिंदगी वो तो दरकिनार, इसमें जिंदगी की रमक भी नहीं होती। अभी हमसे कोई पूछे, इतराज करे कि क्यों नहीं, जिंदगी की रमक क्यों नहीं होती, बालों के अंदर जिंदगी क्यों नहीं होती, तो हमारी तरफ से दलील है क्योंकि अगर इन चीजों में जिंदगी होती तो उसके काटने से तो फिर इंसान को या जानवर जो जिंदा चीज है उसको तो तकलीफ होनी चाहिए। और जब हम बाल काटते हैं जानवरों से, आप काट लो, भेड़ बकरी पकड़ो, घोड़े से वगैरह से बाल काट लो, तो मुशाहिदा तो ये है कि अगर आप जानवर तकलीफ तो होती है। किधर होती है? आप नई के पास नहीं जाते? उस्ताद जी ब्लेड से अगर काटे फिर तो वो जगह दर्द करती है ना, जगह की तो वो तो चमड़े का दर्द है ना। बालों को दरमियान से काटो, नाखून काट से नाखून को काट लो, तो जिस जिस जगह काटने की जगह है बाल को कैंची से काटने से बाल की दांत की बात कर रहे हैं। बाल उंगली को काटो तो दर्द है, बाल को दरमियान से काटो तो दर्द नहीं करती। नहीं होता जी। तो वो तो चमड़ा ब्लेड से लग जाएगा उस दर्द, वो तो अलग बात है, बालों की बात हो रही है।
تو بال کاٹ لے تو بھی اس کی صحت پر، جانوروں سے آپ کاٹ لو تو اثر نہیں پڑتا ان کی صحت پر. تو معلوم ہوا کہ ان چیزوں میں زندگی نہیں ہے، اور جب ان میں زندگی ہے ہی نہیں، حیات ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے مرنے یا مردار ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور جب مردار ہے نہیں تو ناپاک کہاں سے ہو گیا؟ آپ تو کہتے ہیں مردار اپنے تمام اعضاء کے ساتھ وہ ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے. یہ تو مردار ہوئی نہیں ہے یہ چیز ہے، تو پھر اس کو ناپاک ہم کیسے قرار دے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ ہماری طرف سے ان کو دلیل ہے. تو اسی سلسلے میں ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے. ہمارے یہاں انسان کے بال اور اس کی ہڈی پاک ہے، لیکن امام شافعی صاحب حسب سابق جیسے انہوں نے پیچھے کہہ دیا کہ جانور مردار ہوتا ہے اور ان کے سارے اجزاء، اسی طرح انسان کے بال وغیرہ کو بھی انہوں نے ناپاک وہ قرار دیا. وہ کہتے ہیں انسان کے ہڈی اور بال بھی ناپاک ہے. تو اس پر جو ہے امام شافعی صاحب دلیل پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ انسان کے بھی کسی جز سے تو نفع حاصل نہیں کیا جاتا. انسانی بال وغیرہ کو بھی جو ہے وہ اس کو بیچ بھی نہیں سکتا، خرید و فروخت اس کی نہیں کر سکتے ہو، تو لہٰذا خرید اور فروخت جب نہیں کر سکتے تو یہ ناپاک ہوگا. انہوں نے خرید اور فروخت کو بنیاد بنا دیا کہ بیچ نہیں سکتے تو یہ لہٰذا ناپاک ہوگا. اگر انسانی بال اور ہڈی وغیرہ یہ طہارت اس میں ہوتی تو پھر ان کی بے اور شراء سے منع کیوں کیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مردار کی طرح انسان بھی بال وغیرہ نجس اور ناپاک ہے. کیسی عجیب سی بات ہے. تو ہماری ان کو دلیل یہ ہے کہ حضرت یہ کیسی بات ہے انسان کے بارے میں، انسان کے کسی بھی جز سے نفع حاصل نہ کرنا تو اس کی بے اور شراء کی حرمت اگر ہے تو یہ انسان کی نجاست کی وجہ سے تو نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کی ممانعت انسان کی کرامت کی وجہ سے، شرافت کی وجہ سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو امانت کا بوجھ ہے تو وہ انسانوں کے حوالے کر کے انہیں بزرگی عطا کی ہے، برتری دی ہے، ایک مقام دیا ہے، اور ایسے مقام پہ پہنچا کہ فرشتے اور دنیا کی کوئی مخلوق اللہ کے علاوہ انسان کے درجے کو نہیں پہنچی ہے. تو اب اگر ہم انسان کے اجزاء کی خرید اور فروخت شروع کر لے اور اس سے نفع حاصل کرنا، جی جی ادھر پشاور میں تو بال بھی فروخت ہوتے ہیں انسان کے. تو دے حرام ہے نا، نہیں جائز نہیں ہے نا، غلط کر رہے ہیں. اب لوگ شراب بھی بیچتے ہیں، شراب حرام ہے. لوگ خنزیر بھی پالتے ہیں، پورے فارم ہے، تو وہ تو حرام ہے. جی 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 تو یہ انسان کے حق میں توہین ہے. اگر ہم ایک جانور کو ذبح کر لو، بازار میں بیچ دو اس کی ہڈی اور اس کے بال، اور آپ انسان کی بھی بیچ دو، تو انسان اور جانور کے اندر فرق کیا رہے گا؟ تو انسان کی بڑی توہین ہے. الان کے انسان کو تو اللہ نے عزت دی ہے، پوری کائنات کا شہزادہ بنایا، اور ہم ان کے جو ہے اعضاء کو بازار میں بیچ دے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اس کا کوئی حق نہیں حاصل ہے انسان کو. ہم اس کو جائز قرار دے تو یہ تو ہم انسان کی توہین اور تذلیل کریں گے، اس کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے. تو لیکن اس سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ انسان جو ہے اس کے بال وغیرہ اس کے اندر جو ہے نجاست ہے، طہارت کا وصف اس میں نہیں ہے. کیونکہ اگر اس میں طہارت نہ ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یعنی آپ علیہ السلام کا آپ نے واقعات سنے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک کاٹتے مونڈتے تھے تو صحابہ پر تقسیم کرتے تھے. اکثر صحابہ کے پاس جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وہ موجود ہوتے. تو یہ تو عجیب بات ہے کہ آپ کہتے ہوئے انسان کے ہڈی اور بال نجس ہے اور اللہ کے نبی نجس چیز کو تقسیم کر رہے ہیں، یا اس کو بھی نہیں دیکھتے. تو عجیب سی بات ہے کہ ظاہری چیز کو لے کر اس پر ایسا فیصلہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. تو یہ ہماری طرف سے دلیل ہے. تو اب متن کو ہم ثابت کرتے ہیں شعر المیتۃ وعظمھا طاہر. ہمارے نزدیک جو ہے مردار کے بال اور اس کی ہڈیاں پاک ہے، ٹھیک ہے. وہ تو ہم نے کہہ دیا کہ جو ہے دباغت دینے سے اور ذبح کرنے سے اس کا خون نکل گیا تو جیسے باقی جانور پاک ہو گیا، تو یہ بال اور اس کی ہڈی اگر پانی میں گر جائے یا اس کے بال گر جائے تو اس پانی سے وضو کرنا جائز ہوگا. امام شافعی صاحب کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی نجسن، کہ یہ بال اور مردار کی بال اور ہڈیاں یہ نجس ہے، ناپاک ہے. لأنہ من اجزاء المیتۃ، اس لیے کہ یہ مردار کے بال اور اس کی ہڈیاں یہ کیا ہے؟ مردار کے اجزاء میں سے ہے. تو مردار کے اجزاء میں سے ناپاک ہے، لیکن ہم ان کو دلیل دے رہے. ولنا، ہماری دلیل یہ ہے انہ لا حیات فیہما، ہماری دلیل یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں مردار کی ہڈی اور یہ بالوں کے اندر اور ہڈی کے اندر کوئی زندگی
نہیں ہوتی، ولہذا یہ یہاں فیہما لکھا ہوا ہے، فیہما، اب پتہ نہیں لا دونوں حیات بات، فیہما لکھا ہوا ہے. اچھا تو یہ دونوں ناپاک کیونکہ یہ مردار کے اجزاء ہیں. جی کیا کہتے ہیں؟ ویسے فیہما کے اندر تو بات فیہما نہیں ہے. بال اور ہڈی ہو گئی نا ان دونوں میں. تو استاد محترم استاد جی یہ دونوں ہڈی میں تو زندگی ہوتی ہے نا جی، یہی تو میں شک میں پڑ گیا کہ یہ ہڈی کے دونوں اندر ناپاک تو ہیں جی، ہے نا، کیونکہ استاد جی نہیں جس طرح آپ نہیں، نے دونوں وہ کہا نا کہ فرماد اگر شاہ بال ہم رحمۃ کاٹ اللہ لیتے یہ جو تو کڑا، درد نہیں ہوتا نا. ایک منٹ لا فیہما، ایک منٹ، یہ جو فی ہما کے اندر میں رک گیا تو یہی میں سوچ رہا ہوں کہ بال کے اندر تو حیات نہیں ہے تو ہڈی میں تو ہے، تو یہاں فی ہما کی ضمیر آئی ہے. خیر بہرحال ہڈی تو اس لیے استاد جی پاک ہو گئی میں کہ تو کہتا ہوں کہ دونوں میں حیات ہے. استاد جی، جی جی استاد جی، جی 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 جب ان کو کاٹا جائے تب ان میں حیات نہیں ہوتی. جی نہیں اگر ہڈی کو آپ کاٹ لے تو آپ زندہ کس طرح بچیں گے؟ نہیں، ہڈی میں تو میں سوچ رہا ہوں نا اس میں تو تکلیف ہو جاتی ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ بالوں جیسے بال کاٹ لے تکلیف نہیں، ہڈی کے اندر جو ہے کاٹنے کی درد کی وجہ وہ ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے رگے اور یہ کال اور پوس اور یہ چیزیں ہوتی ہے، ورنہ ہڈی تو خود کڑی رہتی ہے. یہ کوئی وجہ ہوگی شاید، بہرحال انہوں نے لکھا ہوا ہے تو ہمیں اس میں وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے چوں چرا کرنے کی. بہرحال میں بھی اسی میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیسی بات ہے. بہرحال انہوں نے لکھا ہوا ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی حیات زندگی نہیں ہوتی، ولہذا لا يتعلم، اسی وجہ سے تکلیف نہیں ہوتی بقطعہما، دونوں کو کاٹنے کی وجہ سے. اب دیکھیں ہڈی کی مثال آپ کو دے رہے ہیں کہ سینگ وغیرہ اوپر سے جو کاٹ لے تو اس کے اندر زندگی، یا ہڈی سے مثال وہ ناخن وغیرہ لے رہے ہیں، یہ بھی ہڈی ہے نا. تو یہ ہے جی، وہ کاٹنے سے جو ہے دلیل میں وہ پیش کریں گے. باقی جسم کے اندر جو ہڈی ہے اس کی تکلیف اس وجہ سے ہوتی ہے اس کے اندر رگیں ہیں اور پٹے ہیں، تو اس کے ہڈی کو مارنے سے وہ چیزیں زور لے لیتی ہے، اس وجہ سے وہ درد کرتی ہے، ورنہ ہڈی کا کوئی مسئلہ شاید نہ ہو. بہرحال لا يتعلم بقطعهما، ان دونوں کو کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی. فلا يحلهما، لہذا يحلهما الموت، لہذا ان دونوں کے اندر موت نہیں اترتی، موت ان کو نہیں آتی. کیوں؟ اذ الموت زوال الحیات، اس لیے کہ موت تو زندگی کا زائل ہونا ہے. زندگی ہو تو زائل ہو جائے گی، زندگی ہے ہی نہیں تو کیا موت آ جائے گی؟ ایک مردہ چیز کو کیا موت آئے گی؟ آگے انسان کے بالوں کی بات ہے. وشعر الانسان وعظمہ طاہر، انسان کے بال اور اس کی ہڈیاں وہ بھی پاک ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نجسن، وہ نجس ہے انسان کے بال اور ہڈیاں. کیوں؟ لأنه لا ينتفع به، اس لیے کہ انسان کے بال اور ہڈیوں سے نفع حاصل نہیں کیا جاتا. ولا يجوز بیعه، اور اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے. تو جب نفع نہیں حاصل کیا جاتا، بیچنا بھی جائز نہیں ہے، تو انہوں نے قیاس کیے خنزیر پر کہ خنزیر کو بھی بیچا نہیں جاتا، نفع نہیں حاصل کیا جاتا. حالانکہ انسان تو پاک ہونے کی وجہ سے منع ہے، شرافت کی وجہ سے. خنزیر نجس العین پر، اس پر قیاس کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے. بہرحال انہوں نے قیاس کیا ہے. تو ہماری دلیل کیا ہے؟ لنا ان عدم الانتفاع، ہماری دلیل یہ ہے کہ نفع کا حاصل نہ کرنا یا نفع کا نہ ہونا اور خرید و فروغ کا نہ ہونا لکرامت ہی، انسان کی کرامت کی وجہ سے ہے، عزت کی وجہ سے ہے، اس کے استاد جی نجس ہونے امام کی وجہ. شافعی کے ہاں انسان نجس ہے. جی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ نجس ہے اس کی ہڈی اور بال. وہ دلیل اس بات کو بنا رہے ہیں، وہ قیاس کرتے خنزیر پر کہ جیسے خنزیر کے بال اور کال وہ نجس ہے، اس سے نفع نہیں حاصل کیا جاتا. تو نفع نہ حاصل کرنے اس بات کی دلیل انہوں نے بنائی کہ جیسے خنزیر سے نفع نہیں حاصل کرتے تو وہ حرام ہے، لہذا انسان سے بھی نفع نہیں حاصل کرتا تو وہ بھی حرام ہے. انہوں نے قیاس کیا. اکثر وہ جی قیاس شاید سے وہ اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہوں کہ وہ نجس ہے. وہ اکثر جو ہے اہل ظواہر کی طرح چلتے ہیں اور قیاس سے زیادہ کام لیتے ہیں. دیکھ کے ہماری کتنی جو ہے صاف ستھری اور نکری وہ دلائل ہے. بہرحال جو ہے بڑے ہیں، انہوں نے اپنا وہ کیا ہے، ان کو اس پر ثواب ہے. بعض اوقات وہ اوپر سے بات ہوتی ہے اور ویسی جو ہے وہ بہت آسان فہم باتیں لیکن کیسے پیش کی ہوتی ہے. بہرحال ہمارے دین میں یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے کہ امام شافعی صاحب نے کیوں ایسا کیا، کیوں نہیں کیا. خیر
تو انہوں نے قیاس کیا ہے، بس انہوں نے کام قیاس سے لیا ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ نفع کا حاصل نہ ہونا اور بے کا نہ ہونا یہ انسان کی نجس ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، کرامت کی وجہ سے. فلا يدل علی نجاست، تو انسان کی جو ہے نفع حاصل نہ کرنا اور بے کا نہ کرنا یہ نجس ہونے پر دلالت نہیں کرتی. یہ بات ہے، آپ کیسے قیاس کرتے ہیں؟ اور انسان کی تو نجاست کی وجہ سے نہیں ہو تو کرامت کی وجہ سے، آپ کا قیاس کرنا ہی غلط ہے. ٹھیک ہے، بہرحال ہمارے نزدیک جو ہے مردار کے بال اور اس کی ہڈی اگر پانی میں گر جائے تو اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، اور امام شافعی صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ کچھ ایسی کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے، آسان سی بات تھی. تو اچھا وقت ہے ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. اچھا ختم استاد ہو جی گیا. یہ وہی آپ جو اس دن سنا رہے تھے کہ وہ عورت نے صرف چھو لیا وہ شافعی کو، اس کا وضو ٹوٹ گیا. بعض جگہوں میں نے عرض کیا تھا نا کہ امام شافعی صاحب نے خوب مزے کرائے شوافی کو، اور بعض جگہ جی صحیح جی کان پکڑائے ہیں. جی تو جی ہاں ویسے کان پکڑائے نا ڈنڈی لگا کے، تو سمندر سے مزے کرائے ہیں، خوب گرم گرم رہتے ہیں، گرم غذائیں کھاتے ہیں. اور بعض جگہ ایسے کان پکڑا دیتے ہیں، غیرازی تھوڑی سی بھی آ جاتی ہے نا پھر کان پکڑاتے ہیں. جی چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ باقی کل ہو جائے گا، زندگی رہی تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ. ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ. وبرکاتہ. استاد جی آپ کی آواز کم آ رہی ہے. آواز میری کیوں کم آ رہی ہے؟ آواز تو ٹھیک آنی چاہیے. مجھے کتاب الرضاعت تو کھول لیا ہے، لیکن سبق کہاں سے اب اس کو کھول لیں؟ سبق یہاں سے ہے نا استاد جی، کل وہ تقسیم کا باب ختم ہو گیا تھا نا. باب الرضاعت کا بھی پہلا مسئلہ پڑھ لیا تھا. ثم مدت الرضاع 30 شہرا عند ابی حنیفۃ. یہاں سے پڑھنا ہے، یہ جو 1 2 3 4 5ویں لائن کے آخر میں. استاد جی پھر آواز آپ کی ہلکی ہو گئی. 5ویں لائن کے آخر سے ہم نے سبق پڑھنا ہے. ثم مدت الرضاع 30 شهرا عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی وقال سنتان وهو قول الشافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ. استاد وقال یہ سنتان کیا ہے؟ 2 سال، سنتن 1 سال، سنتانی اچھا 2 اچھا سال. اچھا. اچھا جی. ثم مدت الرضاع، پھر رضاع کی مدت جو ہے وہ کتنے دیر ہے، کتنی سالوں میں بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ عورت اس کی ماں بن جاتی ہے، تو اس میں بچے کی عمر کتنی ہونی چاہیے. پیچھے آپ نے پڑھ لیا ہے کہ اختلاف جو پڑھا تھا آپ نے پیچھے کہ 1 دفعہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی یا 2 دفعہ پینے سے ثابت ہوگی یا کتنی دفعہ. تو ہمارے نزدیک 1 دفعہ بھی دودھ پی لیا تو مدت رضاعت ثابت ہو جائے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کم از کم 5 دفعہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ 5 دفعہ دودھ پی لے یا دودھ کو جو ہے وہ منہ میں ڈال لے تو اس صورت میں جو ہے یہ رضاعت ثابت ہوتی ہے. تو لیکن ہمارے نزدیک جو ہے وہ 1 دفعہ. اب یہاں سے بچے کی عمر کتنی ہونی چاہیے اس کو بتلا دیا. پھر مدت رضاعت 30 شہرا عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 30 شہرا 30 مہینے یعنی کہ 2.5 سال جو ہے وہ رضاعت کی مدت ہے. 2.5 سال کی عمر سے پہلے پہلے اگر بچے نے جو ہے وہ کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ عورت جو ہے وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی. اس کا عورت کا شوہر جو ہے وہ اس کا رضائی باپ بن جائے گا. عورت کی بہن جو ہے وہ اس کی رضائی خالہ بن جائے گی. عورت کی بیٹی اور بیٹے جو ہے وہ اس کے رضائی بہن بھائی بن جائیں گے. عورت کی ماں جو ہے وہ اس کی رضائی دادی بن جائے گی. عورت کے پوتے جو ہے وہ اس کے رضائی پوتے بن جائیں گے، وہ کہ اس کا نام ہے
چچا یا اس کی جو ہے نا چچا اور پھپھو بن جائے گی جو بھی ہے، تو یہ سارے جو ہے وہ رشتے حرام ہو جائیں گے۔ اچھا جی، لیکن صاحبین جو ہے وہ فرماتے ہیں نہیں 30 مہینے نہیں بلکہ 24 مہینے، یعنی کہ سنتانی 2 سال 2 سال 24 مہینے جو ہے وہ رضاعت کی مدت کو قرار دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہو قول شافعی، ایک قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے کہ 2 سال کے اندر اندر اگر بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ اس کی ماں بنے گی۔ استاد جی، ہاں جی، استاد جی، وکالہ سے آپ نے کس طرح اندازہ لگایا کہ یہ صاحبین ہیں؟ وقال جہاں بھی آتا تو صاحبین ہی مراد ہوتے ہیں اس سے۔ اچھا، ہاں، قال لا جہاں بھی آتا ہے اس سے صاحبین مراد ہوتے ہیں، اور اگر لہما آ جائے تو پھر اس سے مراد جو ہے وہ اگر نام پیچھے مینشن نہ کیے ہوں، طرفین ہوں یا شیخین ہوں، تو ان کے لیے جو ہے وہ لہما یا کوئی اس طرح کی دلیل بیان کی جاتی ہے۔ اچھا، وقالا صاحبین فرماتے ہیں کہ سنتانی 2 سال جو ہے وہ رضاعت کی مدت ہے۔ دلیلیں جو ہے وہ نیچے دی گئی ہیں، دلیلیں ہم پڑھتے ہیں، پہلے صورت مسئلہ پڑھ لیں، پہلے اس کا مسلک پڑھ لیں۔ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ 2 سال نہ 2.5 سال، وہ فرماتے ہیں کہ 3 سال جو ہے وہ رضاعت کی مدت ہے، 3 سال تک جو ہے وہ اس کو لے جاتے ہیں۔ وقال ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ثلاثت احوال، احوال سے مراد سال، 3 سال جو ہے وہ رضاعت کی مدت ہے، 3 سال کے اندر اندر اگر بچے نے دودھ پی لیا تو وہ ہو جائے گا۔ تینوں کی دلیلیں جو ہے وہ بڑی آسان ہیں۔ تو پہلی دلیل دیکھیں۔ استاد جی، امام ظفر جو ہے یہ سب سے اختلاف کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ کا جھوٹا پی لیا ہوگا نا۔ جی، اچھا، تو لأن الحول حسن للتحول من حال الى حال، امام ظفر کی دلیل یہ ہے کہ حول 1 سال حسن یہ بہتر ہے، للتحول من حال الى حال ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورٹ ہونے کے لیے بچے کو 1 سال لگتا ہے، یہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ ولا بد من الزیادۃ علی الحولین، پس ضروری ہے زیادتی کرنا حولین پر، لما نبین، جس کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ امام ظفر کی دلیل سمجھ آ گئی، جو جو صاحبین کی دلیل ہے 2 سال والی کہ رضاعت کی مدت 2 سال ہے، تو اب جو ہے وہ امام ظفر فرماتے ہیں کہ 2 سال رضاعت کی مدت ہے، جیسے ہی 2 سال پورے ہو جائیں گے، اب 2 سال پورے ہونے کے بعد بچے سے جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ دودھ تو نہیں چھڑوا سکتے، بچے سے ایک دم دودھ تو نہیں چھڑوا سکتے کہ 2 سال پورے ہو گئے اب اگلا دن جو ہے وہ ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلانا ہی چھوڑ دے۔ اب اس کے لیے بچے کو کم از کم عادت تو ڈالنی ہوگی کہ پہلے جو ہے وہ 2 سال پورے ہونے کے بعد پہلے جو ہے وہ ماں ایک دن کے اندر 6 دفعہ دودھ پلاتی تھی، تو اب جو ہے وہ 2 سال پورے ہونے کے بعد اس کو جو ہے وہ 6 دفعہ سے کم کر کے 5 دفعہ پر آ دے گی، پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ 1 سال جو ہے وہ 1 مہینہ ایسے کرے گی، پھر جو ہے وہ 5 دفعہ سے 4 دفعہ، پھر 4 دفعہ سے 3 دفعہ، 3 دفعہ سے 2 دفعہ، 2 دفعہ سے 1 دفعہ، تو اس طرح جو ہے یہ ایک عادت سے ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورٹ ہونے کے لیے کم از کم جو ہے وہ امام ظفر فرماتے ہیں کہ 1 سال کا وقفہ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، تو اس لیے یہ اچھی بات ہے۔ تو اس لیے 2 سال تو وہ ہو گئے، تیسرا سال جو ہے یہ جو درمیان میں جو ہے وہ کنورٹنگ جس میں ہو رہی ہے، تو یہ کنورٹ والا سال جو ہے یہ ٹوٹل جو ہے وہ 3 سال ہو گئے، 3 سال جو ہے یہ رضاعت کی مدت ہے، 3 سال تک عورت کا دودھ پی سکتا ہے بچہ، 3 سال کے اندر اگر دودھ پی لیا تو یہ رضاعت ثابت ہو جائے گی، اس کے بعد نہیں ہوگی۔ پھر آگے فرمایا کہ وَلَهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى، اور جو صاحبین اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان سب کی دلیل ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے وَحَمْلُهُ، اور اس کے حمل کی مدت، وَفِصَالُهُ، اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت، 30 شهرا 30 مہینے ہے، یہاں 30 مہینے حمل کی مدت اور فصال کی مدت دونوں مدتوں کو بیان کیا گیا ہے، تو لہٰذا یہ حمل کی مدت جو ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کم از کم جو ہے یہ آگے بتایا ومدت الحمل ادناہا 6 اشہر، حمل کی مدت جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 6 مہینے ہے، تو 30 مہینے میں سے 6 مہینے جو ہے وہ آپ حمل کی مدت نکال دیں، باقی جو ہے وہ فصال کی مدت رہ گئی، اور فصال کی مدت جو ہے یہ 24 مہینے رہ گئی، تو یہ بات جو ہے واضح ہو گئی کہ 24 مہینے یعنی کہ 2 سال جو ہے
یہ حمل کی یہ فصال کی مدت ہے. حمل کی مدت 6 مہینے، فصال دودھ چھڑوانے کی مدت جو ہے یہ 30 مہینے 24 مہینے، تو یہ 24 اور 6 مل کے پھر 30 بنتا ہے. تو یہ دونوں کی مدت کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان کیا گیا ہے. یہ قرآن مجید کے اندر جو ہے یہ آیت ہے ومدت الحمل ادناها 6 اشہر، حمل کی ادنا سے مدت 6 مہینے. فبقی للفصال، 6 مہینے 30 مہینے میں سے نکال کے جو باقی بچ گئے وہ فصال کی مدت ہے. جو کتنے بچ گئے ہیں؟ حولان 2 سال. یہ تو قرآن سے دلیل ہوگی. پھر صاحبین کی دلیل جو ہے وہ حدیث سے بھی ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا رضاع بعد حولین، کہ 2 سال کے بعد جو ہے وہ رضاعت نہیں ہے. تو لہذا جو ہے اس آیت کے جو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ حمل کی اور جو ہے اس کی مدت جو ہے وہ حمل کی نہیں، فصال کی مدت جو ہے یہ 2 سال ہے. یہاں سے جو ہے وہ ان کی دلیل پوری ہوگی. وَلَهُ سے جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کو بیان کیا جا رہا ہے. وَلَهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَوَجْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَوَجْهُ أَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ شَيْئَيْنِ وَضَرَبَ لَهُمَا مُدَّةً. ہماری دلیل یہ ہے، پہلے ہم آیت کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے ہیں. یہ جو پیچھے آیت بیان فرمائی ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، اس آیت کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہ تعالی ذکر شیئین، اللہ رب العزت نے 2 چیزوں کو ذکر کیا ہے. ایک حمل کو ذکر کیا ہے، دوسرا فصال کو ذکر کیا ہے. وضرب لهما مدتا، اب اور ان کے لیے مدت کو بیان کیا ہے. اب یہ جو مدت ہے 30 مہینے، یہ کس کی مدت بیان کیا ہے؟ فرماتے ہیں فکانت لکل واحد منہما بکمالہما کالاجل. یہ 30 مہینے جو مدت ہے یہ حمل کی بھی مدت ہے، یہ فصال کی بھی مدت ہے. یہ دونوں کی مدت کو بیان کیا. یہ نہیں بیان کیا کہ یہ دونوں 30 مہینے کو جو ہے وہ حمل اور فصال کے اوپر تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ 30 مہینے حمل کی مدت ہے، 30 مہینے فصال کی مدت ہے. یہ 30 مہینے جو ہے یہ علیحدہ علیحدہ مدت کو بیان کیا گیا ہے کہ حمل کی زیادہ سے زیادہ ادنا مدت کو نہیں بیان کیا. اس میں فرماتے ہیں کہ حمل کی ادنا مدت تو 6 مہینے ہی ہے، لیکن اس آیت کے اندر حمل کی زیادہ مدت کو بیان کیا گیا ہے کہ حمل کی اکثر سے اکثر مدت جو ہے وہ 3 سال ہے. 3 سال کے بعد جو ہے اگر وہ عورت کوئی بچہ لے کر آتی ہے تو وہ اس شوہر کا نہیں شمار ہوگا. مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے 3 سال 3 سال نہیں 30 مہینے سوری 2.5 سال جو ہے ایک آدمی کو جو ہے وہ ہو گئے ہیں بیرون ملک، اس کی بیوی پاکستان میں ہے، تو 3 سال بعد جو ہے وہ عورت اگر کوئی بچہ لے کر آتی ہے تو وہ شوہر تو اس کا بیرون ملک ہے، وہ کہے گا 3 سال تو ہو گئے مجھے چھٹی نہیں آئے ہوئے کو، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ تو ظاہری بات ہے بونس ہو گیا. بونس ہو گیا. جی اگر تو 2.5 سال کے اندر اندر وہ عورت بچہ لے کر آتی ہے، شوہر جو ہے وہ 2.5 سال پہلے جو ہے وہ چھٹی آیا تھا، اور جو ہے وہ چھٹی آنے کے بعد جو ہے وہ پھر چلا گیا تھا سعودی عرب. اب اس کو سعودی عرب جانے کے 2.5 سال کے اندر سے 1 دن کم تھا کہ اس عورت کو بچہ ہو جاتا ہے، تو یہ بچہ اسی شوہر کا سمجھا جائے گا. اگر 2.5 سال سے 1 دن بھی اوپر ہو جاتا ہے تو یہ بچہ جو ہے وہ اس کا نہیں سمجھا جائے گا. تو یہ فرماتے ہیں کہ حمل کی اکثر مدت جو ہے یہ 2.5 سال ہے، وہ فصال ہو، اور فصال کی اکثر مدت جو ہے وہ بھی 2.5 سال ہے. دونوں کی جو ہے یہ علیحدہ علیحدہ مدت کو بیان کیا گیا ہے. اس کی پھر مثال دی ہے قیاس کل اجل المضروب للدین، جیسا کہ مدت کو بیان کرنا 2 قرضوں کی مدت کو بیان کرنا. مثال کے طور پر ایک آدمی کے اوپر جو ہے وہ ایک آدمی کا ڈبل قرضہ ہو. ڈبل قرضے سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا 1 لاکھ روپے قرضہ دینا ہے. اچھا، اور صرف پیسے ہی نہیں دینے، پیسوں کے ساتھ ساتھ جو ہے اس نے کوئی اور چیز جو ہے کوئی غلہ وغیرہ کوئی دکان سے سامان بھی ادھار لیا تھا، یا کوئی جو ہے وہ گندم لے لی تھی، یا کوئی اس طرح کی چیز اس سے لے لی تھی. 1 لاکھ روپے تک اس نے کوئی غلہ وغیرہ کوئی سامان وغیرہ کوئی دوائی وغیرہ کوئی اور چیز جو ہے وہ قرض لے لی. اب اس کے اوپر 1 لاکھ تو نقدی قرض ہے اور 1 لاکھ کا سامان جو ہے وہ قرض ہے، 2 لاکھ روپے سمجھ لے قرض ہو گیا. اب اگر وہ آدمی اس کو مہلت دیتا ہے کہ بھائی تمہارے پاس 1 سال کا ٹائم ہے، 1 سال کے اندر اندر اپنا قرضہ جو ہے وہ ادا کر دو، تو اگر وگرنہ جو ہے وہ میں کیس کروا دوں گا. اب وہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ 1 سال ہے، وہ 1 سال جو ہے وہ دونوں کی علیحدہ علیحدہ مدت کو بیان کر رہا ہے. اب اس کو 1 سال کو جو ہے یہ دونوں کے اوپر تقسیم نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں کیا جائے گا کہ وہ آدمی جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ بھائی 1 سال میں 6 مہینے مدت جو ہے وہ تو 1 لاکھ روپے نقدی کی ہے، اور پھر باقی جو 6 مہینے ہے وہ 6 مہینے جو ہے وہ غلے کی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ 6 مہینے میں نہیں، وہ 1 سال دونوں کی مدت ہے. 6 مہینے بعد وہ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا، بلکہ 1 سال بعد جو ہے وہ مطالبہ کرے گا. تو وہ 1 سال دونوں کی مدت ہے، قرضے کی مدت بھی 1 سال ہے، اور جو ہے وہ دوسرا
ہے سامان وغیرہ ہے اس کی مدت بھی 1 سال ہی ہے. اس کو 1 سال کو ہم اس کے اوپر تقسیم کر کے جو ہے وہ نہیں کریں گے, وہ ایک ہی مدت ہے. تو لہٰذا جو ہے یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو یہ 30 شہرن بتلایا ہے, یہ حمل کی علیحدہ مدت کو بتلایا ہے, فصال کی علیحدہ مدت کو بتلایا ہے. ہم جو ہے وہ 30 شہرن کو ان دونوں کے اوپر تقسیم نہیں کریں گے کہ 6 مہینے اس کی ہوگی 24 مہینے اس کی ہوگی, تو پھر اس طریقے سے ہم نہیں کریں گے. یہ تو ہوگی ان کی پہلی دلیل. دوسری دلیل جو ہے وہ پھر فرما رہے ہیں الا انه قام المنقص في احداهما فبقي الثاني على ظاهره وانه لا بد. اچھا پھر دوسرا مسئلہ نہیں ہے, یہ اسی مسئلے کا جو ہے وہ دوسرا پارٹ ہے. الا انه سے یہ بات سمجھ لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابھی دلیل دی ہے, ہم اس دلیل کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. ہم اس دلیل کے اوپر کیا کرتے ہیں جی؟ اعتراض کرتے ہیں. وہ اعتراض کیا کرتے ہیں؟ وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابھی اپنی دلیل دی ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اوپر فٹ نہیں بیٹھتی. وہ فٹ اس لیے نہیں بیٹھتی کہ امام صاحب نے یہاں کہا ہے کہ حمل کی مدت بھی 30 مہینے ہے اور فصال کی مدت بھی 30 مہینے ہے, حالانکہ جو کتابوں کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ذکر کیا گیا ہے, جو فقہ کی کتابوں کے اندر, اب وہ ساری کتابوں کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک واضح طور پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حمل کی مدت 30 مہینے نہیں ہے, بلکہ حمل کی مدت جو ہے 24 مہینے ہے. 2 سال جو ہے وہ حمل کی مدت ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک, سب کے نزدیک جو ہے. جی حمل کی مدت تو 9 مہینے ہوتی ہے بھائی 9 مہینے عام طور پر ہوتی ہے. 9 مہینے جو ہے وہ ہمارے ہاں عام طور پر ہوتی ہے. 9 مہینے سے زیادہ 2 سال تک جو ہے وہ حمل کی مدت ہے. امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مسلک ہے. جہاں آپ یہ پڑھیں گے تو اس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے. 2 سال جو ہے 2 سال کے اندر اندر اگر بچہ آ جاتا ہے تو وہ اسی کا سمجھا جائے گا. 2 سال کے بعد اگر آتا ہے تو اس کا نہیں سمجھا جائے گا. تو ابھی تو امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علیحدہ علیحدہ مدت کو بیان کیا ہے, اور پھر جو ہے یہاں جو کتابوں میں مسئلہ ذکر کیا گیا ہے وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ حمل کی مدت 2 سال ہے اور جو ہے فصال کی مدت 2.5 سال ہے. تو یہ کیسا پھر اختلاف ہو گیا؟ اگر 30 شہرن جو ہے یہ دونوں کی مدت کو بیان کیا گیا تھا تو پھر حمل کی مدت بھی 2.5 سال ہونی چاہیے اور فصال کی مدت بھی 2.5 سال ہونی چاہیے. حالانکہ امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ حمل کی مدت 2 سال ہے اور فصال کی مدت جو ہے وہ 2.5 سال ہے. تو یہ پھر یہ فرق کیسا ہو گیا؟ تو اس فرق کا جواب دے رہے ہیں. فرق کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ حمل کی مدت جو ہے وہ تھی تو 30 مہینے, لیکن پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی. اس حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے وہ حمل کی مدت کو جو ہے وہ جب ان سے پوچھا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حمل کی مدت کو 2 سال بتلایا تھا کہ حمل کی مدت جو ہے وہ 30 مہینے نہیں ہے, 2 سال ہے. تو اب وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ 2 سال جو ہے وہ حمل کی مدت کو بتلایا گیا تھا, تو اب وہ کیا اس کا نام ہے منقص جس کو بولتے ہیں کہ 30 مہینے کے اندر 6 مہینے وہ حدیث کی وجہ سے کمی آ گئی کہ حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لا یبقى الولد فی بطن امہ اکثر من سنتین, کہ بچہ جو ہے وہ اپنے ماں کے پیٹ میں 2 سال سے زیادہ لا یبقى نہیں زندہ رہ سکتا, نہیں رہ سکتا. تو اب یہ حدیث کے اندر جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے کم کر دیے. تو یہ سمجھ لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی وجہ سے یہ قرآن کے اندر منقص موجود ہے. اس 6 مہینے کی تخفیف کر کے 2 سال اس کو بتلا دیا گیا کہ 30 مہینے کے اندر 6 مہینے کی تخفیف کر کے 2 سال بتلا دیا گیا. لیکن جو ہے وہ فصال کے متعلق جو ہے کوئی حدیث ایسی موجود نہیں ہے جس کے اندر جو ہے وہ کمی کر کے اس کو 2 سال بتلایا گیا ہو. تو اس لیے جو ہے وہ فصال کی مدت جو ہے وہ 30 مہینے ہی رہے گی اور حمل کی مدت جو ہے یہ 2 سال ہو جائے گی. پھر جو ہے وہ ان کے اوپر اعتراض ہوگا کہ بھائی حدیث ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ فصال کے متعلق جو ہے جو آپ نے پیچھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی حدیث پڑھی تھی لا رضاع بعد الحولین, کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ رضاعت جو ہے یہ 2 سال کے بعد جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ حدیث موجود ہے, پھر اس حدیث کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کر لیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ رضاعت کے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ حدیث جو ہے یہ اجرت کے متعلق ہے. ہاں یہ حدیث جو ہے یہ اجرت کے متعلق ہے کہ لأنه لا بد من تغییر الغذاء لينقطع من باب اللبن وذلك بالصبي فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے فقدر بأدنى مدت الحمل کہاں چلا گیا
فرماتا ہے کہ یہ حدیث اس کے بالکل نیچے لکھا ہوا ہے والحدیث محمول علی مدت الاستحقاق کہ یہ حدیث جو ہے یہ مدت استحقاق پر محمول ہے. مدت استحقاق کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے اگر کوئی شوہر اس کو طلاق دے دے, اس عورت کے پاس چھوٹا بچہ ہے, اب وہ عورت مستحق ہے کہ وہ اس بچے کا دودھ پلاتی ہے, جو اس بچے کو دودھ پلانے کے پیسے اس بچے کے والد سے مانگنے کی مستحق ہے. وہ والد کی ذمہ داری ہے کہ دودھ کے پیسے جو ہے وہ اس عورت کو دے. اب یہ دودھ کے پیسے کتنی دیر تک دینے ہیں؟ اب یہ حدیث کے اندر بتلایا گیا لا رضا بعد الحولین, 2 سال تک جو ہے وہ بچے کا والد جو ہے وہ دودھ پلانے کے پیسے دے گا, اس کے بعد جو ہے وہ دودھ پلانے کے پیسے نہیں دے گا. تو یہ حدیث جو ہے جی تو یہ اور وہ ثابت ہو گئے نا, 2 سال رضاعت ہے, کیونکہ ادھر بھی اجرت دے رہا ہے اور اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ بچہ 2 سال میں دودھ چھڑائے گا, تو پھر کیوں اتنی کنفیوژن ڈال رہے ہیں؟ ہم وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا نام ہے 2 سال دودھ پلانے کے لیے وہ اجرت دے گا, پھر اس کے بعد آگے یہ بتلایا نا کہ جیسے میں نے پہلے بتلایا تھا آپ کو کہ ایک دم بچہ دودھ تو نہیں چھوڑ دے گا, 2 سال تو یہ پلانا ہی پلانا نا اس نے. 2 سال کے بعد بچے کو دودھ چھڑوانے کے لیے بھی تو کچھ وقفہ چاہیے نا, کچھ دن چاہیے جس میں جو ہے وہ بچے کو دودھ چھڑوایا جائے. ایک دم تو بچے کو دودھ نہیں چھڑوا سکتے, ایک دم تو کوئی بھی بچے کو دودھ نہیں چھڑوا سکتا. اس کے لیے جو ہے تھوڑا وقت چاہیے, جو بچے کو جو ہے وہ دودھ کی عادت چھڑوا کے کسی دوسری کی غذا کی عادت ڈلوا دے. اس کے لیے جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 6 مہینے جو ہے یہ عام طور پر جو ہے وہ تجربے سے بات ثابت آئی ہے کہ 6 مہینے کی مدت جو ہے وہ ایسی مدت ہے جس کے اندر جو ہے وہ بچہ ایک غذا کو چھوڑ کر دوسری غذا کے اندر منتقل ہو جاتا ہے. لأنه لا بد من تغییر الغذاء, اب دودھ تو 2 سال کے اندر ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ تغییر الغذاء, غذا کو تبدیل کرنے کے لیے بھی تو کچھ وقت چاہیے. فرماتے ہیں کہ وہ وقت جو ہے وہ ذالک بزیادت مدت یتعود صبی فیہا غیرہ فقدر بادنی مدت حمل, جو مدت حمل کی ادنا مدت ہے 6 مہینے, تو وہ 6 مہینے کو ہم نے مراد لیا کہ 6 مہینے ایک ایسی مدت ہے جس کے اندر جو ہے وہ بچہ ایک غذا سے دوسری غذا کے اندر جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس حدیث کے اوپر اگر آپ کہتے ہیں تو حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے 2 سال جو ہے وہ یہ دودھ پلانے کے اور 6 مہینے جو ہے جو درمیان میں ایک غذا سے دوسری غذا میں منتقل ہونا ہے, اس کے لیے جو ہے وہ 6 مہینے چاہیے. تو یہ جو ہے وہ 2 چیزیں, تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ 2.5 سال بن جاتے ہیں, 2 سال اور 6 مہینے 2.5 سال. اچھا جی, پھر اس کے بعد جو ہے آگے بیان کیا گیا ہے وقال وَإِذَا مَزَتْ مُدَّةُ الرَّضَاعِ, اگر مدت رضاعت جو ہے یہ گزر جاتی ہے. وَإِذَا مَزَتْ کا مطلب گزر گئی, اگر گزر جاتی ہے رضاعت کی مدت, تو اب 2 سال یا 2.5 سال جو بھی جس کے نزدیک مدت ہے, جب وہ مدت گزر گئی 2.5 سال پورے ہو گئے, 2.5 سال پورے ہونے کے بعد لم يتعلق بالرضاء تحریم, اب جو ہے یہ حرمت ثابت نہیں ہوتی. اگر 2.5 سال کے بعد کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ عورت جو ہے وہ اس کی ماں نہیں بنے گی, چاہے 5 دفعہ دودھ پیے, چاہے 10 دفعہ دودھ پیے, جتنی دفعہ بھی دودھ پیتا ہے تو وہ دودھ پینا اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو اگر کوئی پھر بھی پلاتا ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, جائز نہیں ہے, مکروہ تحریمی بعض نے لکھا ہے, تو اب وہ اگر کوئی بھی پھر بھی کوئی عورت پلاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اب اس سے لم یتعلق بالرضاء, رضاعت ثابت نہیں ہوگی, وہ عورت اس کی ماں نہیں بنے گی. جب وہ عورت اس کی ماں نہیں بنی تو اس کا نکاح بھی نہیں ٹوٹے گا, اور جو ہے وہ عمل ٹھیک نہیں ہے. وہ بتلا دیا کہ یہ عمل جو ہے یہ درست نہیں ہے, 2.5 سال کے بعد دودھ پلانا یا پینا یا کوئی اس طرح کا عمل کرنا, یہ حرام لکھا ہوا ہے, بعد نے مکروہ لکھا ہوا ہے. اگر مکروہ تحریمی بھی ہو تو یہ مکروہ تحریمی بھی جو ہے یہ حرام کے قریب ہی ہے, تو بہرحال ٹھیک نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ لقوله علیہ السلام لا رضاع بعد الفصال, دودھ چھڑوانے کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی. تو یہ بات جو ہے واضح ہوگی کہ جب بچے کا دودھ چھڑوا دیا گیا اس کے بعد جو ہے وہ اگر دودھ پی لیتا ہے کسی عورت کا تو رضاعت ثابت نہیں ہوتی. وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ, اور یہ عقلی دلیل دے رہے ہیں, حدیث پاک تو دلیل کے طور پر دے ہی تھی, پھر آگے عقلی دلیل دے رہے ہیں. لأن الحرمۃ باعتبار النشء, یہ جو بچے کی حرمت ثابت ہوتی ہے یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ عورت کا دودھ پی کے جو ہے وہ اس کی عورت کے دودھ کے ذریعے اس بچے کی نشو نما ہوتی ہے, اس بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, اس بچے کا گوشت چڑھتا ہے, اس عورت کی جو ہے وہ عورت کا دودھ جو ہے وہ اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے, تو یہ اس کا خون بن گیا, اس کے جسم کا حصہ بن گیا.
لیکن جو ہے وہ جب یہ مدت گزر گئی، اب وہ عورت نے دودھ کے ساتھ دودھ چھوڑ کے اب دوسری غذائیں کھانا شروع کر دی، روٹی کھانا شروع کر دی اور روٹی کے ساتھ ساتھ دوسری غذائیں کھانا شروع کر دی، تو اب جو ہے وہ بالاتفاق جو اس کے جسم کی نشو و نما ہو رہی ہے وہ دودھ کے ذریعے نہیں ہو رہی، وہ ہو رہی ہے یہ روٹی کے ذریعے ہو رہی ہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ جتنا مرضی دودھ پیتا رہے، جب تک روٹی نہیں کھائے گا تو اس کے جو ہے وہ نشو و نما نہیں ہوگی۔ ہاں دودھ پینا چھوڑ دے، روٹی کھاتا رہے تو لیکن وہ بچہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا، ڈاکٹری اعتبار سے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے جو وٹامنز یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہو سکتا ہے کم ہو جائیں اس کے اندر، لیکن جو ہے وہ صحت کے اندر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہاں ایک بچہ جو ہے وہ ماں کا بالکل بھی دودھ نہیں پیتا 2 سال کے بعد، وہ بالکل جو ہے وہ بھینس کا دودھ نہیں پیتا، ماں کا دودھ نہیں پیتا، تو وہ دیکھ لیں ہٹے کٹے جو ہے، لیکن جو ہے وہ 2 سال سے پہلے اگر وہ ماں کا دودھ نہیں پیے گا تو وہ کمزور ہو جائے گا۔ اس کے لیے جو ہے وہ ہے ہی ماں کا دودھ ہے، اس کے علاوہ جتنا مرضی آپ اس کو روٹی کھلا لیں، وہ پیچس لگ جائیں گے، جو بھی کھلا لیں وہ کھا ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے جو ہے وہ 2 سال کے بعد جو ہے 2.5 سال کے بعد یہ وہ دودھ کے ذریعے اس کے جسم کی نشو و نما نہیں ہوتی، بلکہ اس کے جسم کی نشو و نما جو ہے وہ دودھ کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں، فروٹ ہیں، اس کے علاوہ پھل ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسری چیزیں ہیں، اس کے ذریعے نشو و نما ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ اس کے جسم کا حصہ نہیں بنا، جز نہیں بنا۔ جب وہ اس کے جسم کا جز نہیں بنا تو اس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ خونی رشتہ ثابت نہیں ہوا۔ جب خونی رشتہ ثابت نہیں ہوا تو یہ جو ہے کیا اس کا نام ہے نکاح بھی نہیں ٹوٹے گا، رضاعت بھی ثابت نہیں ہوگی۔ اچھا جی، پھر آگے فرما رہے ہیں ولا يعتبر الفصال قبل المدت، نہیں اعتبار کیا جاتا، یہ بات جو ہے بہت اہم مسئلہ ہے، یہ مسئلہ جو ہے وہ بہت اہم ہے، نہیں اعتبار کیا جاتا الفطام قبل المدت۔ ایک بچہ جو ہے وہ 2.5 سال دودھ نہیں پیتا، 2 سال دودھ نہیں پیتا، وہ 1 سال، جیسا کہ عام طور پر آج کل یہی ہو رہا ہے، عورت کا جو وہ دودھ نہیں آتا ہے اور وہ بچہ جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے اپنی ماں کا جو ہے وہ دودھ پیتا ہے 1 سال، اور ڈاکٹر جو ہے وہ تو 1 سال سے پہلے ہی بلکہ 6 مہینے بعد ہی جو ہے وہ کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بچے کی غذا جو ہے وہ ایک غذا سے دوسری غذا کے اندر اس کو کنورٹ کر دیا جائے، شفٹ کر دیا جائے۔ اب وہ 6 مہینے بعد اس کو کسٹرڈ کھلوانا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ سیریلیک اور اس طرح کی جو ہے نا وہ ہاں سیریلیک اور یہ چیزیں جو ہے وہ کھلانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ بچہ ایک غذا سے دوسری غذا میں جو ہے وہ شفٹ ہو جائے۔ اور پھر 1 سال یا 2 سال بعد جو ہے یہ گاؤں کے اندر تو چلو نہ سمجھے تو شہروں کے اندر تو یہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ بچے کا دودھ جو ہے وہ بس بعض بچے تو ایسے ہوتے ہیں جن کا دودھ جو ہے وہ بچپن میں پلایا ہی نہیں جاتا، ان کا دودھ سمجھ لے پیدا ہوتے سارے چھڑوا دیا جاتا ہے، جیسے ہی وہ پیدا ہو گئے ماں کا دودھ جو ہے وہ چھڑوا دیا، ماں کا دودھ ہی نہیں آیا، چھاتی سے دودھ ہی نہیں آیا، ان کی غذائیں ٹھیک نہیں ہے، چھاتی سے دودھ لانے کے لیے جو ہے اس کے لیے غذا بھی کھانی پڑتی ہے ماں کو، وہی یہ برگر پیزے جو ہے یہ چھوڑنے پڑتے ہیں۔ تو اب جو ہے ایک عورت نے جو ہے وہ بچے کو 1 سال دودھ پلایا، جو مسئلہ آپ سمجھنے کا ہے، 1 سال دودھ پلانے کے بعد اس بچے کا دودھ چھڑوا دیا، دودھ چھڑوا کے اس کو دوسری غذاؤں پہ لگا دیا، اس کو دوسری غذاؤں پہ لگا دیا، اب وہ دوسری غذائیں کھا رہا ہے، سیریلیک بھی کھا رہا ہے، کسٹرڈ بھی کھا رہا ہے، روٹی بھی کھا رہا ہے، چاول بھی کھا رہا ہے۔ 1 سال کے بعد یہ سب کچھ شروع ہوتا ہے نا، چاول چاول شروع ہوتے ہیں، روٹی شروع ہوتی ہے، اب وہ بچہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا، اب دودھ تو اس کو چھوٹ گیا 1 سال بعد ہی، اب وہ دودھ چھوڑنے کے بعد 5 مہینے بعد اب تو یہ بات واضح ہوگی وہ بچے کے جسم کی نشو و نما جو ہے وہ تو روٹی کے ذریعے ہو رہی ہے، کیونکہ بچے نے تو دودھ چھوڑ دیا 1 سال کے بعد ہی، اب جو ہے وہ 5-6 مہینے بعد یا 2 سال سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے وہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے۔ اب اس نے تو دودھ چھوڑا ہوا ہے لیکن اب اگر یہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے اپنے دودھ چھوڑنے کے زمانے میں اسی مدت کے اندر، تو فرماتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، تو یعنی کہ وہ جو ہے حرمت جو ہے وہ پھر بھی ثابت ہو ہی جائے گی، اس دودھ جو ہے وہ پہلے چھوڑ دیں یا بعد میں چھوڑے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، غرض یہی ہے کہ 2 سال کے اندر اندر اس نے دودھ کسی کا پی لیا، چاہے وہ پہلے ایک دن بھی اس نے دودھ نہ پیا ہو، کسی عورت کا دودھ چھوڑ دیا ہو، بچپن میں فیڈر فوڈر پہ لگ گیا ہو۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی لیکن جو دوسری چیزیں کھا رہا ہے وہ تو اب ہاں جی اس کے جسم کو طاقت دے رہی ہے نا دودھ سے، اب تو وہ مکمل دودھ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، تو پھر حرمت کیوں ثابت ہوتی ہے؟ بات جو ہے وہ یہ آگے لکھا ہوا ہے اس نا کے جسم کا کہ حصہ نہیں بن رہا۔ ہاں جی یہی چیز جو ہے یہ آگے دیکھیں الا فی روایت عن ابی حنیفہ اذا استغنى عنہ، بعض روایات کے اندر جو ہے وہ اسی کو دلیل بنا کر جو ہے وہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اب دوسری چیزیں جو ہے، لیکن اصل قول جو ہے فرمایا حل یباح الارضاء، لیکن ابھی بھی اس عورت کے لیے اس کو دودھ پلانا جو ہے وہ مباح ہے، جائز ہے، بعد المدت وقد قیل لا نہیں بلکہ وہ پیچھے ہاں، تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کی یہاں تو طاقت سوال جو ہے پوچھ رہا ہے وہ حل یباح ہاں وغیرہ ہاں کیا رضاعت ہاں وہ جی ہے ہاں جی مباح ہے؟ ہاں جی فرماتے ہیں جو یہ آپ نے سوال پوچھا ہے نا
اس سوال کا جواب جو ہے، ایک منٹ، فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دودھ کے اوپر نشو نما ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس چیز کے اوپر. اب یہ چونکہ حدیث کے اندر جو آ گیا ہے کہ 2 سال کے اندر اندر جو ہے وہ اس کے جو ہے کہ اس کا نام ہے نشو نما کا اس کے اندر تعلق ہی نہیں ہے. حدیث کے اندر چونکہ آ چکا ہے کہ رضاعت کی مدت 2 سال ہے، تو اب اس میں جو ہے یہ حدیث کے اندر جو ہے وہ پھر تعویل نہیں کی جاتی. یہ تو ہم نے جو پڑھا تھا یہ تو عقلی دلیل کے طور پر پڑھا تھا کہ عقلی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 سال کے بعد جو ہے وہ مدت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، چونکہ وہ اس کے جسم کا حصہ نہیں بنتی. وہ عقلی دلیل کے اوپر پڑا تھا، لیکن جو ہے وہ عقلی دلیل وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی حدیث دلیل نہ ہو. اب پچھلے مطابق جو ہے وہ جب حدیث مبارکہ میں جو ہے یہ مدت موجود ہے، بتلا دیا کہ رضاعت کی مدت جو ہے یہ 2 سال یا 2.5 سال جو بھی ہے، یہ جو اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک 2.5 سال، تو جو بھی ہے تو وہ ہاں حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ نشو نما ہو یا نہ ہو. تو حدیث پاک جب آ جاتی ہے تو پھر اس میں ہم طویلات کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ پھر حدیث کے اوپر ہی عمل کرتے ہیں. اب یہ جو حدیث کے اندر بیان کر دیا ہے اس کے اندر ہم یہ نہیں دیکھیں کہ اس نے پیدا ہوتے سارے دودھ چھوڑ دیا ہے یا 1 سال بعد چھوڑا ہے، نہیں. بس حدیث میں ہے 2-2.5 سال، تو وہ 2-2.5 سال جو ہے وہ 2-2.5 سال کے اندر اندر جو ہے وہ دودھ پی لے گا تو حرمت ثابت ہو جائے گی. 2-2.5 سال کے بعد اگر پیے گا تو وہ حرمت ثابت نہیں ہوگی. تو اس لیے جو ہے نا یہ طویل اس صورت میں ہم نہیں کر سکتے. پھر جو ہے وہ آگے جو سوال پوچھا گیا ہے وَهَلْ يُبَاحُ الْإِرْضَاعُ بَعْدَ الْمُدَّةِ، یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ مدت رضاعت کے بعد 2 سال یا 2.5 سال کے بعد اب اس عورت کے لیے اس بچے کو دودھ پلانا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ سوال پوچھا گیا ہے. فرماتے ہیں قد قیل، اس کا جواب دیا گیا ہے لا یباح، یہ جائز نہیں ہے. 2 سال یا 2.5 سال کے بعد جو ہے کسی عورت کے لیے بچے کو دودھ پلانا جائز نہیں ہے. لأن اباحتہ ضروریۃ لکونہ جزء الآدمی، اس لیے کہ یہ بچے کو دودھ پلانا جو جائز ہوا تھا یہ کسی ضرورت کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ اس کی اور کوئی غذا نہیں. اب جو ہے وہ اس کے لیے یہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے. چلیں جی، کافی ہو گیا وقت آپ کا. آگے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وقال ویحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، یہاں سے انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھ لیں گے. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.